الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان نهجر كل ما تكرهه وأن نجاہد فی سبیلک جہد استطاعنا. آمین یا رب العالمین. پچھلے 2 جمعوں سے ایک ہی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور ہماری آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی تیسری اور آخری کڑی ہے. مناسب یہ ہے کہ پچھلے 2 جمعوں کی گفتگو کا خلاصہ بھی آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. پہلے جمعے میں نے مدار گفتگو بنایا تھا سورہ نور کی اس آیت کو، آیت نمبر یاد کیے، میں نے نوٹ نہیں کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش کی اشاعت ہو، فحش کا چرچا ہو، فحش پھیلے، یہ تینوں ترجمے ہوں گے. شاع یشیع، کسی چیز کا شائع ہو جانا، اسی سے ہمارے ہاں لفظ اشاعت، اور چھاپا کھانا اس وقت اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جب تک چھاپا کھانا نہیں تھا، زبانی طور پر گفتگو منتقل ہوتی تھی، زیادہ تر حافظے پر دار و مدار تھا، لیکن چھاپے خانے کی ایجاد نے اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ پرنٹڈ ورڈ کو بنا دیا. اس کے بعد اگرچہ اور بہت سے ذرائع آ گئے ہیں، ذرائع ابلاغ جنہیں آپ کہتے ہیں، ان میں آڈیو ویژول کا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ ذرائع اشاعت میں قدیم ترین اور تاحال بھی اہم ترین جو ہے وہ پرنٹڈ ورڈ ہے، اس لیے کہ لکھی ہوئی چیز کا اثر دیر پا بھی ہوتا ہے. اگرچہ آڈیو ویژول میں تاثیر زیادہ ہے فوری طور پر، لیکن دیر پا تاثیر، اور چونکہ اس کی طرف انسان پھر رجوع کر سکتا ہے، اس کو پھر پڑھ سکتا ہے، پھر دیکھ سکتا ہے، وہ اس کے پاس موجود رہتی ہے. لہذا اس وقت بھی سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ اشاعت کا جو ہے وہ یہ چھاپا کھانا، اور اس کے ذریعے سے کتاب، رسالہ، جریدہ، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اشاعت کے سب سے اہم ذرائع ہیں. تو فرمایا: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. یقیناً وہ لوگ جو اس ذریعے کو اختیار کرتے ہیں اہل ایمان میں فحاشی کے پھیلانے کو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست اس کے لیے تعزیرات
طے کر سکتی ہے، اس کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائیں دی جائیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اس چیز کا انسان کے اخلاق پر اور پھر اس کے ذریعے سے انسان کے تمدن پر جو اثر مترتب ہوتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم اس کے لیے بڑے معصوم دلائل بھی دے دو گے، جیسے کہ واقعہ یہ ہے کہ پچھلی صدی میں جو ادب خاص طور پر فرانس میں پروان چڑھا ہے، جس میں فحاشی کے لیے، جس میں بے حیائی کے لیے، جس میں بدکاری کے لیے، جس میں تمام اخلاقی حدود اور قیود کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ترغیب تھی دلائل کے ساتھ، کہ یہ خام خواہ کی قدغنیں ہیں جو انسان نے اپنے اوپر عائد کر لی ہیں۔ انسان کو پیاس کرتی ہے، جہاں سے پانی ملے پی سکتا ہے، بھوک لگتی ہے، جہاں سے کوئی شے ملے جس سے بھوک کو وہ تسکین دے سکے وہ اپنی بھوک مٹا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ جنسی خواہش ہے، اس کے لیے خام خواہ کی پابندیاں، خام خواہ کی قدغنیں، یہ صحیح اور یہ غلط اور یہ جائز اور یہ ناجائز، اور بہن اور بیٹی اور بیوی میں فرق کیا مانے جا رہا ہے؟ یہ باقاعدہ فلسفہ، باقاعدہ دلائل کے ساتھ، باقاعدہ ادب کے ذریعے سے ان چیزوں کو پھیلایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، کس چیز کی زد کہاں تک پڑتی ہے، انسانی تمدن اور انسان کے معاشرے کی جڑیں کس چیز سے کس طرح کٹتی ہیں، وہ اللہ کے علم میں، تمہارے علم میں نہیں۔ اس آیت پر گفتگو کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ چند احادیث سنائی تھی اور چند آیات۔ آیات میں سے دو آیات وہ ہیں، ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 151، ایک الاعراف کی آیت 33، جس میں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور سورہ اعراف میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ میرے رب نے حرام کر دی ہے تمام فحش چیزیں، ظاہر ہو یا باطن۔ اس میں باطن کے لفظ سے اضافہ کر کے کہ انسان تنہائی میں بھی ہو تب بھی فحاشی کا ارتکاب نہ کرے۔ حضور کا ہمیں عمل یہ ملتا ہے، اور یہ بہت بڑا ایثار ہے امہات المومنین کا، کہ انہوں نے جو خالص نجی اور پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے، ان کے ضمن میں بھی حضور کا اسوہ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی حضور کے فرج کو نہیں دیکھا۔ یہ نہیں ہے کہ گدھوں کی طرح انسان اس وقت بھی بالکل ننگا ہو جائے، انسان کا معاملہ جو ہے وہ تعلق زن و شوق کے اندر بھی ایک حیا کا پہلو لیے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے ما ظہر منہا وما بطن، تو گویا کہ خالص تنہائی کے اندر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ اگر کہیں غسل خانے میں چار دیواری کے اندر نہاتے تھے تب بھی ننگے نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال ہے در حقیقت کے جو تاکید ہے ما ظہر منہا وما بطن۔ اب ما بطن کا یہ حال ہے تو ما ظہر، اور پھر یہ کہ اس کی اشاعت اور اس کا چرچا اور اس کا اعلان اور اس کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اس کی ترویج و اشاعت، اب اس کا کیا حکم ہوگا اس کا اندازہ آپ خود کر لیجیے۔ دو آیتیں ہیں سورۃ الشورى اور سورۃ النجم کی، جن میں اہل ایمان کی شان یہ بیان کی گئی والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحاشی کی ہر شے سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ اور یہی سورہ نجم میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، گناہوں میں تو کبھی کسی وقت کوئی چھوٹا گناہ، کبھی کوئی خیال آ جائے صغیرہ گناہ، اس کا استثناء بھی ہے، لیکن فحش چیز جو ہے اس سے کوئی استثناء نہیں۔ سورہ بقرہ کی دو آیات میں فرمایا کہ یہ اصل میں شیطان ہے جو تمہیں فحاشی کی ترغیب دیتا ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا تو کام یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، اس کی ترویج اور اشاعت کی ترغیب دلاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ ہی کی 268ویں آیت میں فرمایا شیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحاشی کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ خاص طور پر ہمارے اخبارات کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ میں نے جب بعض حضرات سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ پرچے بند ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ تمام چیزیں کہ جو اب رواج پا چکی ہیں اور جن کی عادت لوگوں کو پڑ چکی ہے،
اگر ان کو ہم نے دفعتاً بند کر دیا تو گویا کہ ہمیں اپنے سارے کاروبار سمیٹ لینے ہوں گے۔ تو یہاں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کو جمع کر کے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی، اور بار بار یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید یہ تو بالکل ہمارے ہی زمانے کے لیے یہ آیات نازل ہو رہی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحاشی کی ترغیب دیتا ہے۔ شیطان کا تو یہ معاملہ ہے، اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بائی کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے بات سمجھ لیجیے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ بالکل کسی فحش بات کا حکم نہیں دے سکتا، دیتا ہی نہیں۔ اس کے پس منظر میں ہے کہ عرب میں کچھ لوگوں نے یہ ایک صورت اختیار کر لی تھی، گویا کہ اپنے فقر اور اپنی درویشی کی انتہا، کہ بالکل مادرزاد برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ گویا کہ نیوڈسٹ کلب جو ہے وہ کچھ اسی دور کی ایجاد نہیں ہے، معلوم ہوا کہ فلسفہ اس دور میں بھی موجود تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اعلان برات فرمایا کہ یہ شے ان کی اپنی ایجاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے ایک عبادت میں اس شے کو شامل کیا تو اسے منسوب کیا ہوگا اللہ کی طرف، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ احرام کے اندر سادگی ہے، درویشی ہے، دو چادریں، بڑے سے بڑا امیر شخص ہو، بادشاہ ہو، وہ بھی آئے گا حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو وہی احرام کی دو چادروں کے اندر آئے گا۔ تو اسی شے کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ یہ در حقیقت غلو ہوتا ہے دین میں کہ ان دو چادروں کا بھی تکلف کیا ہے۔ انسان جو ہے بالکل طبعی اور فطری حالت میں جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کو ایک نیکی کا کام، جیسے رہبانیت کو نیکی قرار دیا گیا، یہ بھی اسی قبیل کی ایک شے ہے، اس کی نفی کی گئی، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء۔ اور مثبت طور پر سورۃ النحل میں فرما دیا گیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحاشی کو سب سے پہلے لائے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، اور روکتا ہے فحاشی سے اور منکر سے اور ایک دوسرے پر دست درازی اور بغاوت سے۔ اس کے ساتھ ہی احادیث بھی، ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحیاء في شيء الا زانه۔ امام ترمذی سے لائے ہیں اور ان کی رائے ہے کہ یہ حدیث حسن ہے کہ جس شے میں بھی فحاشی کا کوئی عنصر شامل ہو جائے گا وہ اسے خراب کر دے گی۔ وہ فحاشی جو ہے بڑی سے بڑی نیکی میں، بڑے سے بڑے اچھے کام میں اگر آ گئی تو اس کا ستیہ ناش کر کے چھوڑے گی، اور جس شے میں بھی حیا کا عنصر ہوگا وہ اس میں ایک زینت، زیبائش اور آرائش پیدا کر دے گی۔ اسی کے ساتھ مسلم شریف کی روایت میں دو الفاظ آتے ہیں ذرا بدل کر، الحیاء خیر کل، حیا تو کل کا کل خیر ہی خیر ہے، اور اسی جملے کی ترتیب یہ بھی آئی ہے کہ الحیاء کلہ خیر، حیا تو کل کا کل جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اسی طرح الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سے تو سوائے خیر کے اور کوئی شے پیدا ہی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ تو خیر ہی کو وجود میں لائے گی۔ متفق علیہ روایت ہے یہ، بخاری اور مسلم دونوں کی، اور وہ حدیث تو بہت ہی مشہور ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، اور یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ بعض اور روایات بھی ہیں جن کے اس وقت حوالے میرے پاس دستیاب نہیں ہیں۔ لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین کا ایک خاص اخلاق ہوتا ہے، یعنی اس کے نظام اخلاق میں کسی ایک خاص شے کو اہمیت حاصل ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، یا یوں کہیے کہ ہر نظام میں یا ہر نظام اخلاق میں کوئی چیز بنیادی نیکی کے طور پر ہوتی ہے جس سے کہ دوسری نیکیاں وجود میں آتی ہیں۔ وخلق الاسلام الحیاء، اسلامی اخلاقیات جو ہیں ان کی جڑ اور بنیاد اور ان کی اساس حیا ہے۔ اور ایک اور حدیث بہت مشہور ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم نے حیا کا پردہ ہی اٹھا دیا تو اب کرو جو چاہو۔
یہ وہی بات ہے جو فارسی میں کہی گئی ہے کہ بے حیا باش و ہر سے خواہی کن، یہی ایک حجاب ہے، یہی ایک پردہ ہے، یہ اٹھا دیا اور پھر کوئی اور روک انسان کے لیے باقی نہیں رہ جاتی۔ پہلے جمعے میں جو احادیث اور آیات میں نے بیان کی تھی وہ یہی ہیں، مزید اس کی وضاحت میں نہیں جا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم جو اللہ کے فرامین ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں ان کا جو ہے دوبارہ ان کا اعادہ ہو جائے اور وہ یاد دہانی ہو جائے۔ دوسرے جمعے میں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ فرقان کی آیات کے حوالے سے زنا کی حرمت، اس کی شدید مذمت اور یہ کہ وہ کبائر میں بھی سب سے بڑے جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے ایک ہے، یہ مضمون ہے کہ جو بیان ہوا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت تو میں نے آج بھی بیان کی ہے، آج بھی تلاوت کی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب تک مت پھٹکو، وہ یقیناً بہت ہی فحاشی والی بات ہے، بہت فحش حرکت ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ برا راستہ در حقیقت یہ پورے تمدن کی جڑوں کو کاٹ دینے والی شے ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر زنا رواج پا جائے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو شدید کشش رکھی ہے دونوں جنسوں میں ایک دوسرے کے لیے، مرد کے اندر طلب ہے، کشش ہے، عورت کے لیے، عورت میں بھی ہے، اگرچہ نفسیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے، فرق ہے اس میں، بالکل برابر معاملہ نہیں ہے، مرد میں کشش بھی ہے اور اقدام کا پہلو بھی ہے، عورت میں کشش ہے، طلب ہے، لیکن اقدام کا نہیں بلکہ گریز کا پہلو ہے۔ یہ مرد اور عورت کی نفسیات میں بڑا بنیادی فرق ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ عورت کا تو جو نسوانی حسن ہے اس کا اہم حصہ گریز ہے، وہ اقدام کرتی ہے تو پھر وہ عورت نہیں رہتی ہے، وہ نہ ہر زن زنستوں نہ ہر مرد مرد والی بات ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر ایک طرح کا مردانہ جوہر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جو مرد کے لیے ریپیلنگ ہوتا ہے، اس میں مرد کے لیے پھر کشش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی کشش رکھی ہے ان جنسوں کے مابین، کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ کلیتاً شوہر اور بیوی ہی کے مابین یہ کشش جو ہے بہت ہی قوت کے ساتھ، بہت ہی تاثیر اور مؤثر ہو کر یہ شوہر اور بیوی کے درمیان رہے۔ اگر یہ کشش منتشر ہو جائے گی، ادھر ادھر کی توجہات میں اس کے اندر انتشار ہو جائے گا، تو اس کا جو اصل جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی اور ازدواجی نظام کمزور پڑ جاتا ہے، وہ بندھن اب مضبوط نہیں رہتا، اس لیے کہ یہی کشش تو ہے جو باندھ رہی ہے۔ یہ ثقل باہمی جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ پورا نظام جو ہے یہ باہمی کشش، ثقل باہمی کا نظام ہے، یہ قوتیں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں تمام اجرام سماویہ، اور انہی کے درمیان ایک بیلنس ہے جس کی وجہ سے کہ یہ نظام قائم ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان جو باہمی کشش ہے، یہ کشش اگر منتشر ہو جائے گی تو وہ جو بانڈ ہے، وہ جو تعلق ہے، وہ جو رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ شوہر اور بیوی کے مابین، اس کے اندر یقیناً کمزوری واقع ہو جائے گی، اور اسی سے تمدن جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا، پورا نظام فاسد ہو جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ جس معاشرے میں زنا رواج پا جائے اس میں بد اعتمادی پیدا ہو جائے، نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد ہے، نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد ہے۔ یہ جو میوچول ڈسٹرسٹ ہے، باہمی عدم اعتماد، یہ گھر کی فضا کو جو ہے مسموم بنا کر رکھ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں باہمی محبت ہو، الفت ہو، اعتماد ہو، ایک دوسرے کے لیے جذبات ہو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، بجائے اس کے کچھ دوسرے قسم کے منفی جذبات پیدا ہو جائیں گے، اور اس ماحول میں جو اگلی نسل پرورش پائے گی اس میں بھی منفی جذبات و عواطف پیدا ہوں گے، کبھی بھی تعمیری انداز جو ہے اس نسل کے اندر پیدا نہیں ہو سکے۔ اس لیے فرمایا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور سورہ فرقان کی آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، اس میں گویا کہ 3 گناہ ہیں جن کو یوں کہنا چاہیے کہ کبائر میں بھی سب سے بڑے، اور وہ کیا ہے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو شرک ہے، اور شرک تو گویا کہ انسان کے نقطۂ نظر ہی کو غلط کر دیتا ہے، بنیاد ہی کج ہو گئی، اب اس پر جو تعمیر ہوگی خشت اول چونہ بیمار کج تاثری امیر رود دیوار کج۔ دوسرا ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، قتل ناحق جس معاشرے میں رواج پا جائے گا تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ مل جل کر رہنے کا جو انسان کا ایک
ایک اس کے اندر رجحان ہے، گریگوریس اینیمل ہے انسان، تو اس کی جڑ کٹ جاتی ہے جہاں قتل عام ہو جائے، تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ اور تیسری شے ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، یہ ہے کہ جو تمدن کو فاسد بنا دیتا ہے، قتل ناحق سے جڑ کٹ گئی، لیکن جہاں زنا ہوگا وہ پھر سڈاس بن جائے گا وہ معاشرہ، اس کے اندر خیر اور خوبی نہیں رہے گی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ تو ان تین کے بارے میں فرمایا وہ من یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی بھی ان تین میں سے کوئی حرکت کرے گا اس کی پاداش اسے مل کر رہے گی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ ان دو آیات کے حوالے سے پچھلی مرتبہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک ہدف معین کرنے کے بعد کہ اسلامی معاشرے میں زنا کا سد باب کرنا ہے، اس کے تمام راستے روک دینے، اس کے داعیات جو پیدا کرنے والی چیزیں جو ہے اس کی طرف رجحان، ان سب کے دروازوں کو بند کرنا ہے۔ سد باب کے معنی دروازہ بند کر دینا، کہ کسی طرف سے اس کے لیے میلان پیدا نہ ہو، رجحان پیدا نہ ہو۔ اور در حقیقت اسلامی معاشرے کا سارا نظام جو ہے وہ اسی ایک ہدف کی بنیاد پر قائم ہے۔ آبجیکٹو یہ ہے، لہذا ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ مخلوط معاشرہ نہیں، جداگانہ معاشرہ ہے۔ عورتوں کا دائرہ کار علیحدہ، مردوں کا دائرہ کار علیحدہ، عورتوں کی ذمہ داریاں علیحدہ، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ، ان میں کم سے کم کانٹیکٹ ہو، کم سے کم خلا ملا ہو۔ عورت گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی تمام مصروفیات، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور یہی اس کی تمدنی ذمہ داریاں ہیں۔ مرد جو ہے گھر سے باہر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، یہ اس کی اصل ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایک مخلوط معاشرہ نہیں، بلکہ عورتوں اور مردوں کے مابین ذمہ داریوں کی تقسیم، میدان کار کی تقسیم۔ نمبر 2 ستر اور حجاب، گھر کے اندر بھی عورت کے لیے اس کے جسم میں جو کشش کا پہلو اللہ نے رکھ دیا ہے اس کو وہ چھپا کر رکھے، اس زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اس میں جو بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ ستر کا معاملہ فرما دیا گیا، سوائے ہاتھ کے یہ پہنچا جو ہے، پاؤں اور چہرے کی ٹکیا، باقی تمام جسم جو ہے عورت کا وہ ستر ہے۔ یہ اس کے محرموں کے سامنے بھی نہیں کھلے گا سوائے شوہر کے۔ اس سے آگے کا معاملہ شوہر کے لیے اور یا طبیب کے لیے حسب ضرورت، کہیں سرجری کرنی پڑ گئی ہے، کہیں جراحی ہے، کہیں اور معاملہ ہے، تو طبیب کے لیے ضرورت کی حد تک، اور باقی یہ ہے کہ شوہر، باقی باپ ہو، بیٹے ہو، بھائی ہو، ان کے سامنے بھی عورت اپنے جسم کو ڈھک کر آئے گی، یہ سب ہے۔ اس سے آگے معاملہ جو ہے چہرے کا ہے، وہ ہے حجاب کا حکم کہ جو سورہ احزاب کے اندر آیا ہے، اور اس کے تفصیلی احکام جو ہے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں سورہ نور اور سورہ احزاب کے حوالے سے۔ البتہ ذرا سی ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، سورہ احزاب میں آیت حجاب کے فوراً بعد جو آیات آئی ہیں اس میں ایک لفظ آیا لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اس کی وضاحت کے لیے جو باتیں میں نے عرض کی تھی اس سے بعض حضرات کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ ہم نے جو ایک تحریک شروع کی ہے، مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو شاید اس میں اب کچھ چیلنجنگ انداز ہے اور ہم کوئی دھمکی دے رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی آگے بڑھ کر روک ٹوک گھیراؤ اس قسم کا کوئی پروگرام ہے۔ تو میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ سورہ احزاب میں جب آیت حجاب نازل ہوئی ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات سے بھی، اپنی بنات طاہرات سے بھی، اور اہل ایمان کی بیویوں سے بالعموم بھی، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے کچھ حصے لٹکا لیا کرے اپنے چہروں کے سامنے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے اس سے کہ انہیں پہچان لیا جائے گا، یہ شریف زادیاں ہیں، یہ مسلمان خواتین ہیں، پھر انہیں ایذا نہیں دی جائے گی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اس کے بعد آیت آئی لئن لم تنتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینکم بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ ان میں 3 گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور بڑا غضبناک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر یہ منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے
اور وہ لوگ کہ جو مدینے میں سنسنی پھیلاتے ہیں. رجفہ کہتے ہیں کپ کپی کو، رجفہ زلزلے کو بھی کہتے ہیں، اس میں بھی ایک کپ کپی ہوتی ہے، زمین کانپتی ہے. رجفہ انسان کے اوپر جب کپ کپی طاری ہو جائے، یہ بھی رجفہ ہے. تو رجفہ اسی سے کہتے ہیں معاشرے میں سنسنی پھیلا دینا. یہ سنسنی دو طریقے سے پھیلائی جاتی تھی. ایک افواہ ہے، فلاں دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے، فلاں طرف سے حملہ ہونے والا ہے، تاکہ خوف اور دہشت پیدا ہو جائے. اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں، اور بالخصوص امہات المومنین ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اسکینڈل، کوئی ایسی خبر، اب ظاہر بات ہے کہ اس کا پورے معاشرے پر جو اثر ہوگا، آج کل بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسکینڈل کا، اس لفظ کے اندر خود ایک سنسنی خیزی کسی کیفیت ہے. اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی پھر ہم آپ کو ان کے خلاف ابھار دیں گے، آپ کو آمادہ کر دیں گے کہ ان کے خلاف آپ اقدام کریں، اور پھر یہ لوگ مدینے میں آپ کے پاس رہ نہیں سکیں گے. ملعونین، ان پر لعنت کی جائے گی. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اب یہ الفاظ جو ہے خود بتا رہے ہیں کہ کس قدر غضب کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں دو چیزیں تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے سے روکتی تھی. ایک حضور کی اپنے طبع مبارک کے اندر حلم اور رحمت و رافت اور شفقت، نرمی، مروت، یہ چیزیں ہیں کہ جو حضور کی شخصیت کا، آپ کی سیرت کا گویا کہ جزو لا ينفك تھی. اور دوسرے یہ کہ ان منافقین کے ہاتھ میں ایک ڈھال تھی کہ ہم کلمہ گو ہیں، لہذا ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام کھلم کھلا، کوئی یعنی فوجی اقدام ان کے خلاف یہ نہیں کیا جا سکتا. یہ دو چیزیں تھی کہ جن کی وجہ سے جری ہوتے چلے جا رہے تھے اور وہ اپنی شرارتوں کے اندر جو ہے آگے سے آگے بڑھ رہے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم لوگ باز نہ آئے تو پھر یہ کہ یہ دونوں حجابات ہم اٹھوا دیں گے اور اپنے نبی کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی طبع مبارک کے خلاف بھی تمہارے خلاف سختی کریں. جیسے کہ 2 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ ان پر سختی کیجیے، یہ لوگ آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہیں. تو یہاں گویا کہ اس سے آگے بڑھ کر دھمکی دی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نبی کو آمادہ کریں گے، حکم دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنی طبعی نرمی کا بھی ذرا لحاظ نہ کرتے ہوئے، اور مزید یہ کہ ان لوگوں کو جو قانونی اسلام کی ڈھال حاصل ہے اس کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے خلاف اقدام کریں. لیکن واقعہ یہ کہ بالفعل ایسا ہوا نہیں، بلکہ یہ کہ تعذیبی کارروائی جو اس طرح سے ہو گئی ان کے لیے ایک دھمکی کا جو انداز تھا، یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کو ہوش آ گئی ہوگی. صرف چند لوگ رہ گئے. چنانچہ اسی کے بعد وہ معاملہ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی ہے، تو بالکل سد باب تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کسی بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکا. اگر یہ آیات سورہ احزاب میں نازل نہ ہو گئی ہوتی تو پھر ان کی جرتیں اور جسارتیں جو ہے وہ جتنی آگے بڑھتی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو میں نے انہی آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ آیات جو ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی ہم آپ کو پھر اکسا دیں گے، آمادہ کر دیں گے کہ آپ ان کے خلاف اقدام کریں، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کو یہ چیز کتنی ناپسند ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ حضرات نے یہ سمجھا کہ شاید ہم بھی کوئی اسی قسم کا اقدام کرنے والے ہیں. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان آیات کا، ان کے مفہوم کا حق ادا کرنے کے لیے میں نے وہ تمام باتیں بیان کی تھی. باقی ہم نے جو بھی تحریک شروع کی ہے اس میں ہرگز ابھی ایسی کوئی شے ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ہم تو درخواست کرنا چاہتے ہیں، اجتماعی ضمیر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابتدا میں لوگوں کو بری لگتی ہے، پھر جب وہ عام ہو جاتی ہے تو پھر شعور جو ہے وہ بھی ایک طرح سے سو جاتا ہے، خوابیدہ ہو جاتا ہے، پھر احساس کے اوپر جوں تک نہیں دیکھتی. تو ہمارا معاملہ جو بھی کچھ ہے وہ نہیں انل منکر باللسان ہی کا ہے، بالید کا نہیں ہے. اور اس میں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم ایک حرکت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک نہیں انل منکر باللسان تو وہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کر رہے ہیں، جو یہاں آ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم فرض کیجئے کہ اپنے رسائل میں، جرائد میں چیزیں شائع کرتے ہیں، وہ بھی بہرحال ایک محدود حلقہ ہے جن تک پہنچے گی بات.
وہ اس کو ان کی حد تک کہیے کہ ہم نے شاید اپنا فرض کسی درجے میں ادا کر دیا، معذرۃ الی ربکم کی حد تک. لیکن یہ کہ ذرا حرکت کر کے باہر نکل کر معاشرے میں جن میں کہ لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا وقت نکال رہے ہیں، کوئی مشقت جھیل رہے ہیں، اپنے آرام کی قربانی دے رہے ہیں، اور وہ لوگ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، کوئی ان کی طرف سے کوئی فساد نہیں ہے، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہے، اور پھر یہ کہ وہ کہ سیاسی کوئی کھیل نہیں کھیل رہے، کوئی سیاسی نعرے نہیں لگا رہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یا کسی کی سیاسی جماعت کی مخالفت میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو اگر یہ چیز لوگوں کے سامنے آئے گی تو شاید کہ وہ سویا ہوا ضمیر بیدار ہو جائے. اور یقیناً یہ کہ معاشرے کے اندر اگر اس کا اجتماعی شعور بیدار ہو جائے، اور جو لوگ بھی اس اخباری صنعت کے ساتھ، اب تو یہ انڈسٹری ہے، یہ کاروبار ہے، جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا ضمیر بیدار ہو جائے، وہ جاگ جائیں، تو یقیناً اس سے کسی نہ کسی بہتری کی صورت نکل آئے گی انشاءاللہ. تو وضاحت اس وقت صرف یہ کرنی تھی کہ یہ نہ سمجھیے کہ ہماری طرف سے کوئی چیلنج ہے یا کوئی الٹیمیٹم ہے یا ہم کوئی گھیراؤ جلاؤ کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہمارے نزدیک اب نہی عن المنکر بالید کا مرحلہ آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ جو بھی کوشش ہم کر رہے ہیں یہ نہی عن المنکر باللسان کی حد تک، البتہ ذرا متحرک انداز میں کہ معاشرے میں اس طرح چل پھر کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے برائیوں کی طرف. اور ان میں یقیناً ہم دوسری برائیوں کو بھی سامنے رکھیں گے، صرف یہی ایک برائی نہیں ہے، جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا. اب آج میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی ہے، اور یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ ہمارا جو تصور ہے کہ زنا بس ایک خاص فعل ہے، یہ اس سے ہمارے تصور کو وسیع کر رہی ہے. ایک بڑا وسیع تناظر ہے. اب یہ کانٹیکسٹ ہے بہت ہی وائڈ کہ زنا صرف وہ ایک خاص فعل نہیں ہے کہ جس کو ہم زنا سے موسوم کرتے ہیں، بلکہ بے حیائی اور نامحرموں کا باہمی اختلاط جس درجے میں بھی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں زنا ہی ہے، زنا ہی کی تمہید ہے. یہ حدیث مبارک جسے کہ امام احمد نے بھی روایت کیا، امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے رحمہم اللہ، اور یہ حدیث تو متفق علیہ ہے جو میں ابھی آپ کو جس کو میں نے پڑھ کر سنایا تھا، جس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. ایک دوسری حدیث ہے جو ان 4 ائمہ نے جس کو روایت کیا وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا. حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام بخاری بھی اس روایت کو لائے ہیں اور امام مسلم بھی رحمہم اللہ. امام مسلم کی روایت ذرا طویل ہے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے. امام بخاری میں جو روایت لائے ہیں وہ ذرا مختصر ہے اس کے مقابلے میں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالۃ. ابن آدم پر یعنی ہر ابن آدم، ہر انسان پر زنا کا کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لازماً اس کو حاصل کر کے رہتا ہے. اب یہ عموم ہے اصل میں اس میں کہ معاشرے کے اندر زنا صرف اس ایک فعل معین نہیں بلکہ اس کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ کسی انسان کے لیے بھی اس سے قطعاً 100% بالکل بچنا ممکن نہیں. اسی لیے میں اس کی مثال میں وہ دوسری حدیث جو امام احمد اور امام ابو داود اور امام ابن ماجہ اور امام نسائی نے روایت کی ہے وہ سود سے متعلق ہے. یہ کیفیت اصل میں انہی 2 گناہوں کے بارے میں ہے جو حدیث میں آئی. ایک تو سود کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن وہ مستقبل کے حوالے سے کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کی لعنت اتنی نمایاں، اتنی عام ہو جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور سے روایت کر رہے ہیں، قال کہ آپ نے فرمایا اللہ یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آ کر رہے گا، لا یبقى احد الا آکل الربا، کہ کوئی شخص نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ سود کھائے گا. فإن لم یأکلہ، اور اگر کھائے گا نہیں، اصابہ من بخارہ ویروی من غبارہ، تو اس کا دھواں
یا اس کی بھاپ یا اس کا غبار تو لامحالہ اس پر پڑ کر رہے گا. یعنی براہ راست اگر کوئی شخص سود نہیں کھا رہا ہوگا تو وہ جیسے کہ فضا کے اندر ایک غبار اگر کبھی چھا جاتا ہے تو لامحالہ آپ انہیل کرتے سانس لیتے تو آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا. اگر فضا میں کوئی بخارات ہے کسی شے کے، کوئی دھواں ہے تو وہ لامحالہ آپ کے اندر جائے گا. تو غبار یا بخار جس طریقے سے کہ اگر فضا میں عام ہو جائے تو کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اسی طریقے سے سود کے غبار یا بخار سے کوئی شخص بچ نہیں سکے گا اگر وہ براہ راست سود کا کھانے والا نہ ہو تب بھی. یہ جو حدیث ہے اس کے اندر بھی ایک عموم ہے، لیکن نوٹ کیجئے یہ ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، بہت ہی یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک وقت آئے گا. حضور کے زمانے میں یہ کیفیت نہیں تھی، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سود کی لعنت ہمیشہ سے اتنی عام نہیں تھی. ابتدا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کرنسی سے بھی واقف نہیں تھا، بلکہ مبادلہ اشیاء کا ہوتا تھا. سود کس معاملے میں ہوگا؟ سود کی کوئی صورت تھی نہیں. اس کے بعد جب انسان آگے بڑھا کرنسی کی شکل ہو گئی، نقد کی شکل ہو گئی. تو جب نقد وجود میں آیا تو پھر ربن نقد اب اس کی شکل جو ہے دنیا کے اندر آئی ہے، اور پھر ربن نسیہ کی شکل آئی ہے. تو سود جو ہے اس کے بعد بھی اتنا عام نہیں تھا کہ ایک شخص بچ نہ سکتا. ایک شخص بچنا چاہے تو بچے، وہ تو صرف وہ کہ جو لوگ سودی لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، صرف وہ ملوث ہو رہے ہیں. عام آدمی کا اس میں ملوث ہونا لازمی نہیں تھا. لہذا یہ کیفیت جو آج ہماری ہے اس کو اس حدیث میں مستقبل کے سیغے میں بیان کیا جا رہا ہے. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَىٰ أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، کہ ایک زمانہ آ کر رہے گا لوگوں پر کہ کوئی شخص نہیں بچ سکے گا جو سود نہ کھائے. اور فرض کرو کہ کوئی شخص سود نہیں کھائے گا تو یقیناً اس کا غبار یا بخار تو اس پر واقع ہو کر رہے گا. اس کو تو لازماً وہ اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے گا. لیکن یہ مستقبل کی بات ہے، یہ آج کے دور کی خبر دی جا رہی ہے. جبکہ وہ حدیث جو ہے وہ حضور کے زمانے سے بھی متعلق ہے، اس لیے کہ یہ عورت کا فتنہ تو اتنا ہی قدیم ہے جتنی نوع انسانی کی تاریخ قدیم ہے. یہ تو عورت کے لیے قتل ہوئے ہیں، عورتوں کے لیے جنگیں لڑی گئی ہیں. اگر وہ صرف کوئی فکشن نہیں ہے اور واقعتاً کوئی تاریخی واقعہ ہے تو آپ کو معلوم ہے ہیلن آف ٹرائے کتنی بڑی جنگ ہوئی، کتنی خونریز جنگ ہوئی، کس طریقے سے ایک شہر جو ہے اس کے لاکھوں افراد جو ہے تہہ تیز کر دیے گئے. وہ ایک عورت کا جھگڑا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حابیل و قابیل کا جو قتل ہوا ہے پہلا، اس کی جڑ میں بھی معاملہ یہی تھا. تو یہ تو جب سے انسان کی تاریخ ہے اس وقت سے یہ فتنہ ہے. اور یہ کشش جو ہے، کشش باہمی جو ہے، جنسی کشش، یہ ہمیشہ سے ہے. یہ اگر نہ ہوتی تو تمدن کی گاڑی چلتی ہی نہ. کون بوجھ اٹھاتا، کون وہ اولاد کی پرورش اور ان کی ذمہ داریاں جو ہے ان کو اپنے سر لیتا. یہ انتہائی زوردار ایک داعیہ ہے. لہذا یہ معاملہ جو ہے زنا کا اور عورت کے اندر یہ تبرج کا مادہ کہ وہ نگاہوں میں کھبے، نمایاں ہو، لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کی آنکھیں اس کی طرف اٹھے، نگاہیں اٹھے، یہ ہمیشہ سے ہے. جتنی عورت قدیم ہے اتنا ہی عورت کا یہ داعیہ قدیم ہے. لہذا یہاں پر حضور نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مستقبل کے سیغے سے نہیں ہے، بلکہ فرمایا کوتب علی ابن آدم، ہر ابن آدم پر لکھ دیا گیا ہے کوئی نہ کوئی حصہ نصیبہ من الزنا، وہ زنا کا کوئی نہ کوئی حصہ اسے مل کر رہے گا. مدرک ذالک لا محالہ، لا محالہ، ہر حال میں اسے مل کر رہے گا. اب اس کے بعد آپ نے وضاحت فرمائی العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا، نامحرم کا دیکھنا، نامحرم عورت کو دیکھ کر لذت لینا، یا نامحرم عورت کا کسی مرد کو دیکھنا، نامحرم مرد کو دیکھنا اور اس میں کوئی لذت حاصل کرنا، یہ زنا ہے. الزنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا جو ہے یہ نامحرم عورتوں کی آوازوں کا سننا ہے. اس سے آگے کی بات ہے یہ موسیقی اور گانے اور یہ سارا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے. آواز تک کے پردے کا حکم دیا گیا ہمارے دین میں. کبھی گفتگو کرنی بھی پڑ جائے تو حکم دیا گیا فلا تخضعن بالقول، جو نسوانی لوچ ہوتا ہے آواز میں وہ ظاہر نہ کرو. کسی نامحرم مرد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی عورت کی آواز کا ایک حسن ہے، اس کی نسوانی حسن کا ایک جز ہے. لہذا انداز کرفت اختیار کرو. یہ حکم ہے سورہ احزاب کے اندر، زیادہ تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے.
تو عورت کی آواز کا پڑتا ہے. نامحرم کی آواز الا یہ کہ کوئی ضرورت ہے، کوئی تمدنی ضرورت لاحق ہو گئی ہے، کوئی مجبوری ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس میں کوئی لذت لینے کا مادہ اگر دل میں پیدا ہو گیا ہے تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی کان زنا کر رہے ہیں. العینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام. زبان کا بھی زنا ہے اور وہ ہے گفتگو، نامحرم سے گفتگو، اور اس گفتگو کے اندر بھی اگر آپ بھی کچھ لگاوٹ کا انداز اختیار کر رہے ہیں اور جواباً ادھر سے بھی کچھ آواز کے اندر لوچ اور لہجے کے اندر جو ہے وہ کوئی گھلاوٹ شامل ہو گئی ہے تو یہ زنا ہو رہا ہے. یہ در حقیقت وہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ معاملے کی عمومیت کو واضح کرنا مقصود ہے. والید زنا البطش، اور ہاتھ کا زنا بھی ہے، نامحرم کو ہاتھ لگانا، مس کرنا، یہ زنا ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لیتے ہوئے مصافحہ نہیں کیا. آپ ذرا اندازہ کیجیے کہاں حضور کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم. تمام امت کی خواتین کے لیے آپ باپ کے درجے میں، اس سے آگے مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، حضور کا مقام. لیکن بیعت لیتے ہوئے یہ فرق رکھا آپ نے کہ ایک موقع پر ہوا بھی ہے کہ کچھ خواتین نے کہا کہ جب بیعت حضور لے رہے تھے تو حضور ہاتھ بڑھائیے ہم مصافحہ کا. آپ نے فرمایا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. بلکہ یہ کہ آپ نے اس قدر تکلف کیا ہے. آپ اندازہ کیجیے تکلف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کپڑا ہوتا تھا کہ ایک طرف سے حضور نے تھام لیا، دوسری طرف سے خاتون نے پکڑ لیا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک تشت کے اندر پانی ڈال کر اس کے ایک طرف حضور اپنا ہاتھ جو ہے اس پانی میں ڈبو لیتے تھے اور دوسری طرف وہ خاتون جو بیعت کر رہے ہیں، مس نہ ہو جائے. یہ ہے کہ در حقیقت بلا ضرورت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ضرورت کی علیحدہ بات ہے، ایمرجنسی کی بات علیحدہ ہے. کہیں آگ لگ گئی ہو اور ریسکیو آپریشن ہو، وہاں پر یہ چیزیں جو ہے آڑے نہیں آئیں گی. لیکن آپ ایمرجنسیز کے معاملات کو عموم اور نارمل حالات کے اوپر اگر منطبق کریں گے تو یہ آپ کی غلطی ہے. ایمرجنسی از ایمرجنسی. اگر کوئی اس قسم کی ہنگامی صورت ہے تو اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ یہ قواعد و ضوابط نہیں رہیں گے. اسی طرح طبیب ہے، نبض دیکھ رہا ہو، یا سرجن ہے سرجری کر رہا ہے یا معائنہ کر رہا ہے، وہ بس جو ہے وہ جائز ہوگا. بلا ضرورت نامحرم کے جسم کو ہاتھ لگانا یہ ہاتھ کا زنا ہے. والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا، پاؤں کا بھی زنا ہے اور وہ چلنا ہے، قدم اٹھانا ہے. کہیں نامحرم کی جھلک دیکھنے کے لیے آپ اپنے قدموں کو استعمال کر رہے ہیں، پیروں کو استعمال کر رہے ہیں کہیں جانے کے لیے، کوئی نظارہ کرنے کے لیے، تو یہ پاؤں زنا کر رہے ہیں، یہ پاؤں کا زنا ہے. والقلب یہوی و یتمنا، اور انسان کا دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، یہ اس کا زنا ہے. دل میں تو زنا ہو رہا ہے. آپ تصور میں کسی نامحرم کے حسن کا آپ تصور قائم کر کے اپنے ذہن میں اور اس سے کوئی لذت لے رہے ہیں تو یہ زنا ہو رہا ہے. آپ کا دل جو ہے اس سب ملوث ہو چکا ہے. فرمایا وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، باقی جو وہ ایک خاص فعل ہے جسے تم زنا سمجھتے ہو، یہ تو اس کی تکمیل ہے، یا یہ کہ تکمیل سے بات نیچے رہ گئی. لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ تمام مقدمات جو ہیں، اس میں آنکھیں بھی اور اس میں کان بھی اور اس میں زبان بھی اور اس میں ہاتھ بھی اور اس میں پاؤں بھی، یہ سب کے سب جب مقدمات جو ہے زنا کے ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان میں ملوث ہو رہے ہیں، تو در حقیقت یہ زنا ہی ہے. اور یہ وہ زنا ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے. کتنی ہی آپ کوشش کر لیجئے، کتنی ہی محنت کر لیجئے، ظاہر بات ہے کہ اس سے انسان کا بچنا جو ہے بالکل کہ قطعاً بچ جائے وہ تو ناممکن ہے. کچھ نہ کچھ حصہ تو آ کر رہے گا، جیسا کہ سود کا کچھ نہ کچھ غبار تو آج ہمارے پھیپھڑوں میں جا رہا ہے لا محالہ. اسی طرح لا محالہ اس سے کچھ نہ کچھ حصہ تو ہر انسان کو مل کر رہتا ہے. اب اس میں جو حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نوٹ کیجئے. پہلی بات یہ کہ ایک مرتبہ نظر پڑ جائے بے اختیار تو اس کو معاف کیا گیا ہے. دوسری مرتبہ نگاہ اگر گئی ہے نامحرم کی طرف تو یہ ہے جسے کہ فرمایا گیا کہ اس کی معافی نہیں ہے. یہ گویا کہ اب ارتکاب زنا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور بالارادہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ دوسری مرتبہ نگاہ کا جانا جو ہے وہ اپنے ارادے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچانک تو ایک مرتبہ ہو سکتی نگاہ. چنانچہ
سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا لا تطمئن نظرۃ نظرۃ، ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ ادھر نہ لوٹاؤ، ایک نگاہ کے پیچھے دوسری نگاہ نہ لاؤ، فإن لک الأولی ولیس لک الآخرۃ، اس لیے کہ پہلی جو تمہیں معاف ہے وہ جو اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے وہ تو معاف ہے، لیکن یہ کہ دوسری معاف نہیں ہوگی، دوسری کا مواخذہ ہو جائے گا، دوسری کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قاضی جساس لائے ہیں ایک روایت، یبن آدم لک اول نظرۃ وایاک والثانیۃ، اے ابن آدم تجھے معاف ہے صرف پہلی مرتبہ کا نگاہ پڑ جانا اچانک بلا ارادہ، لیکن یہ ہے کہ دوسری نگاہ سے بچو، دوسری مرتبہ نگاہ ڈالنا نامحرم پر، اس سے بچو۔ اس میں بلکہ حضرت جابر سے بھی ایک روایت مروی ہے، حضرت جریر سے بھی ہے کہ ان دونوں نے حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اچانک نگاہ پڑ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے حکم دیا فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ یہ ہے وہ پہلا جو ہے مرحلہ، وہ گویا کہ قابل معافی ہو سکتا ہے پہلی نظر کا پڑ جانا، لیکن دوسرا نہیں۔ ذرا اس سے بھی آگے نوٹ کیجئے کس درجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک بینی کے ساتھ ہمیں احکام دیے۔ المرأۃ لا تباشر المرأۃ حتی تصفها لزوجها کأنه ينظر الیہا، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ عورتیں بھی آپس میں زیادہ خلا ملا نہ رکھیں، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا اپنے شوہر کے سامنے اس طرح تذکرہ کرے کہ شوہر گویا کہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یعنی ایک تو آنکھوں سے دیکھنا ہے، ایک یہ ہے کہ کسی عورت کا سراپا بیان کیا جا رہا ہو، ایک خاتون اپنے شوہر سے بیان کر رہی ہے فلاں عورت ایسی ہے، اس سے بھی روک دیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اللہ نے جو نفس بنایا ہے انسان کے اندر، جو جنسی داعیہ ودیت کیا ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہمیں مسلح فرما رہے ہیں اور ہدایات دے رہے ہیں کہ اس کے اندر اشتعال، اس جنسی جذبے کے اندر اشتعال کن کن راستوں سے پیدا ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ خام خواہ کا تذکرہ کسی کا سامنے کسی اور عورت کا کرنا، اس کے محاسن کا، یہ چیز در حقیقت گویا کہ اس کے دل کو زنا کے اندر ملوث کر دینے والی بات ہے، اگر اس کے اندر اس سے کوئی لذت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت اور سن لیجئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ استستارت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا یعنی الزانیۃ، کوئی عورت اگر عطر لگا کر، سینٹ لگا کر، اور آج کل جو کچھ ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی سائنس بن چکی ہے، یہ جہاں تک ان کا پرفیومز کا تعلق ہے اور کتنی مہنگے مہنگے پرفیومز ہیں اور کس کس طریقے سے ان کے اشتہارات ہوتے ہیں، اور ان پرفیومز کی اصل غرض و غائب کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر اور پھر لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے فہی کذا و کذا، حضور نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے، وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، اور امام ترمذی کہہ رہے یعنی الزانیہ، کہ در حقیقت وہ زنا کرنے والی۔ یہ ہے احادیث۔ مزید دو حدیثیں اور سن لیجئے۔ ایک حدیث قدسی ہے جسے طبرانی لائے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کوئی بات فرمائی ہو کہ اللہ یہ کہتا ہے ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ نظر جو ہے یہ بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ابلیس کا محض تیر نہیں، زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، مسموم سم سے، اس کو زہر میں جیسے کہ آپ کہتے تلوار زہر میں بجھائی ہوئی تھی اور تیر زہر میں بجھا ہوا تھا۔ من ترکہا مخافتی، اللہ فرما رہا ہے جو اس سے بچے میرے خوف کی وجہ سے، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے بچے، نامحرم کو دیکھنے سے بچے، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، تو میں اس کو انعام دوں گا ایک ایسا ایمان کہ جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس ایمان کی لذت جو ہے، حلاوت، اس کی شیرینی کا احساس اسے ہوگا اگر کوئی شخص اپنی نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے صرف اس لیے کہ میرا خوف ہے،
میرے سامنے اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ لائے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا اخلف اللہ عبادة يجد حلاوتها۔ جو مسلمان بھی اگر اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے کسی اجنبی عورت کے حسن پر اور پھر وہ وہاں سے اپنی نگاہ کو پھیر لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے، نگاہ نیچی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ایسی عبادت عطا فرماتا ہے کہ جس کی اسے لذت خود محسوس ہوگی، یعنی اب عبادت کے اندر اس کا دل لگے گا، اسے اس کی حلاوت اور لذت جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ دین کی یہ واضح تعلیمات ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے یہ واضح احکام ہیں۔ مسلمان کے لیے تو یہی دو حجتیں ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب اگر ان کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کا اس وقت حال کیا ہے اور بالخصوص ہمارے اخبارات و جرائد کیا کر رہے ہیں، تو وہ کنٹراسٹ جو ہے وہ نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ اسے ہم کہیں گے یہ قسمت کی ستم ظریفی، آئرنی آف فیٹ ہے کہ یہ کام سب سے بڑھ کر ہو رہا ہے ہمارے یہاں، اور سب سے بڑھ کر رہے ہیں ہمارے اردو روزنامے، روزانہ اخبارات۔ اور اس کے معاملے میں میں نے سورہ عنکبوت کی جو آیت پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ تمام جہانوں میں سے کسی نے بھی ہم پر سبقت نہیں کی، ہم سب کو مات دے گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ دنیا بھر میں روزنامہ اخبارات ہیں، کہیں آپ کو یہ رنگ نظر نہیں آئے گا۔ ڈیلی روزنامہ اخبار کا مقصد ہے خبر پہنچانا، یا زیادہ سے زیادہ خبر کا پس منظر اور حالات جو ہے ان کا تجزیہ بیان کرتے ہیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ ایک شہری کی عام ضرورت ہے۔ ان معاشروں کے اندر مغربی معاشرے ہیں، آپ کو بالکل ننگی تصویروں والے پرچے ملتے ہیں، چھپتے ہیں، وہ ان کے جرائد ہیں، ان میں کوئی حیا اور شرم کا کوئی ان کے مادہ نہیں ہے۔ میں جو کچھ بات بیان کر رہا ہوں یہ ہے کہ ڈیلی نیوز پیپرز کا اپنا ایک رول ہے، اس رول سے آگے بڑھنا یہ در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر ہمارے ہاں ہوا ہو کہیں نہیں۔ میں ہندوستان میں بھی گیا ہوں اور ہندوستان کا معاشرہ، خاص طور پر ہندو جو اس کا تہذیب کا پس منظر ہے، اس میں حیا نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ ان کے مذہب کے اندر بھی خرافات شامل ہے بے حیائی والی، اور ان کے ہاں پردہ نام کی کوئی شے نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو وہاں کے اخبارات میں بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ڈیلی پیپرز میں ایسا نہیں۔ یہ رنگین ان کے ایڈیشنز، یہ تو ہمارے ہاں کے اخبارات کے سوا شاید پوری دنیا میں کہیں ڈیلی اس کے اندر آپ کو نہ ملے۔ تو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تمام جہانوں میں سے کسی نے بھی تم پر سبقت نہیں کی اس معاملے میں۔ یہ بات کہی تھی حضرت لوط علیہ السلام نے، سدوم اور عمورہ کی بستیوں میں بسنے والی قوم، جو وہ عمل قوم لوط جو مشہور ہے، اور اس میں اس درجے بے حیائی کا ارتکاب انہوں نے کیا کہ تاتون فی نادیکم المنکر، محفلوں میں سر عام لوگوں کے سامنے وہ حرکت کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بات فرمائی کہ یہ خباثت جو ہے تم سے پہلے آج تک کسی اور قوم نے جو ہے اس بے حیائی کا ارتکاب اس درجے میں نہیں کیا۔ میں مجبور ہوں کہ یہی الفاظ جو ہے پیش کروں کہ واقعہ یہ ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں، تو واقعہ یہ ہے کہ ہماری روزنامہ اردو صحافت نے اس معاملے میں پوری دنیا میں سبقت اختیار کی ہے۔ اب اسے آپ شاباش کا جملہ سمجھ لیں یا یہ کہ اس سے زیادہ ملامت کا کوئی جملہ اور ممکن نہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ نمبر ایک، خوبصورت خواتین اور نوخیز طالبات کی تصاویر، رنگین تصاویر، اور طرح طرح کے بہانوں سے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کیسے بہانے ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ یہ بہار کے لباسوں کا انداز ہے، اور یہ سردی کے لباسوں کا انداز ہے، اور یہ گرمی کے لباسوں کا انداز ہے۔ کوئی آدمی سوچے، غور کرے، اللہ کے بندوں، کتنی دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہو جا کر، یہ اس کا انداز اور یہ اس کا انداز، اور مقصد کیا ہے؟ وہ خوبصورت خواتین کی اور نوخیز طالبات کی تصاویر، شاید نگاہوں کو آلودہ کرنا،
اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، لوگوں کے لیے آنکھوں کی زنا کا سامان فراہم کرنا، اتنے بڑے پیمانے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ ٹیلی ویژن وغیرہ سے بھی آگے نکل گئے، اس لیے کہ ٹیلی ویژن پر جو بھی کچھ ہوتا ہے کوئی خاص وقت میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو تو دیکھے گا، اخبار گھر میں پڑا رہتا ہے، یہ ایک مستقل چھپی ہوئی شے ہے، کہیں بچوں کی نظروں میں آ رہا ہے، کہیں بڑوں کی نظروں میں آ رہا ہے۔ پھر یہ ضرورت ہے، یہ تمدنی ضرورت ہے، ہر شہری کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بقیہ تمام ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں یہ گندگی، یہ غلاظت، یہ جرم جو ہے معاشرے کے اخلاق کے خلاف، اس میں سب سے آگے بڑھ گئے ہیں ہمارے روزنامہ اردو اخبارات۔ اس سے آگے بڑھ کر جو غلط حرکت ہو رہی ہے، اس سے بھی آگے فلم، تھیٹر اور ٹی وی کی اداکاراؤں اور رقاصاؤں اور صداکاراؤں اور مغنیاؤں، حتیٰ کہ ماڈلوں کی تصاویر، اور کس انداز میں گویا کہ ان کی مدح ہو رہی ہے، ان کا اشتہار دیا جا رہا ہے، ان کی تشہیر ہو رہی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر ان کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، انہیں گویا کہ اس معاشرے کی ایک بڑی باعزت مخلوق کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور برا نہ مانے، گویا کہ ان کو جو ہماری کی بچیاں، نوخیز بچیاں ہیں، معصوم بچیاں ہیں، جن کے ذہن ابھی آلودہ نہیں ہے، جن کے یہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا غافلات، ابھی ان کو ان چیزوں کا شعور بھی نہیں ہے، لیکن ان کے ذہنوں کے اوپر تو ایک اسوہ آ رہا ہے، نمونہ آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کی خاتون کا ماڈل کیا ہونا چاہیے، ہمارے ہاں ایک عورت کے لیے قابل تقلید نمونہ اور اسوہ کون سا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا حضرت فاطمہ کو پھر اسوہ بنائے گی ہماری بچیاں؟ کیا حضرت عائشہ کو اسوہ بنائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ یہ تو اسوہ یہ بنیں گی جو نگاہوں میں کھبتی ہیں، ہر ہفتے جن کے پوز مختلف، جن کی تصویریں، پھر جن کے زندگی کے حالات، جن کے معاشروں کی خبریں، جن کے جدی حالات جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تشہیر، اور تشہیر سے بڑھ کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اعزاز و اکرام ہے۔ کن کا اعزاز و اکرام ہے؟ کیا یہ جنہوں میں نے گنوائی ہیں یہ خواتین، کیا یہ اس حدیث کے روح کے مطابق نہیں ہے؟ اس کے بالکل اس کی تصویر اور اس کی ایک عملی صورت نہیں ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو سنائی تھی، جسے امام مسلم لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں الفاظ آئے ہیں نساؤن کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عریاں ہوں، وہ کہ جو دوسروں کو مائل کرنے والی ہو، نگاہوں میں کھب جانے والی ہو، خود ریجنے والی ہو، ان کے سر جو ہے بخت اونٹوں کے مانند ہوں، یہ وہ ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، اور داخلہ تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے تک پہنچ جانے والی شے ہے، یعنی جنت سے ان کا فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ آج جو اس حدیث کی جو تصویر بنی ہوئی ہمارے ہاں، یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے معاشرے میں، بلکہ دنیا کے ہر معاشرے میں، یہ جیسے کہ ہر گھر میں سنڈاس ہوتا تھا، اب آج تو ٹھیک ہے آپ کے ہاں مختلف انداز ہو گئے ہیں، فلش سسٹم ہے، گندگی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اسی عرصے پہلے ہر گھر کی ایک ضرورت تھی، سنڈاس ہوتا تھا۔ اسی طرح ہر معاشرے میں بھی ایک سنڈاس ہوتا تھا، ایسی عورتیں ہوتی تھیں ناچنے والیاں، گانے والیاں، جسم فروش، لیکن ان کا اعزاز و اکرام نہیں تھا، ان کی عزت نہیں تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے سود کے بارے میں مولانا شرافت علی ہاشمی، بلکہ ڈاکٹر شرافت علی ہاشمی، جو سربراہ تھے، چیئرمین تھے شعبہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی یونیورسٹی کے، کراچی میں ہم نے ایک مرتبہ قرآن کانفرنس کی تھی، اس میں وہ تشریف لائے تھے، بڑی پیاری بات کہی تھی کہ معاشرہ کتنا بدل گیا ہے، اب تو انتقال فرما چکے ہیں، یغفر اللہ لہ۔ انہوں نے کہا کہ میری اپنی بچپن کی یادداشت ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ خبر اڑ جاتی تھی کہ یہ شخص سودی لین دین کرتا ہے، تو سب لوگ اس سے اس طرح بچتے تھے، اس کے سائے سے بھی،
جیسے کہ بھنگن سے بچا جاتا ہے. بھنگن کا تصور بھی اس طور کی بھنگن لائی ہے، وہ تو آج تو آپ کے ہاں لاہور میں تو نظر آتی نہیں. وہ جو سر کے اوپر گندگی کا ٹوکرا لے کر چلتی تھی، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص جو ہے اس سے دور رہتا تھا، اس بدبو سے بھی. پھر یہ کہ کیا پتہ ٹھوکر لگ جائے، کہیں گرے تو کس کے اوپر یہ گندگی آئے گی. تو جس طرح اس فاصلے پر رہتا تھا انسان اس بھنگن سے، ایسے اس شخص سے دور رہتے تھے لوگ کہ جس کے بارے میں یہ خبر ہوتی تھی کہ یہ کوئی سودی لین دین کرتا. یہی معاملہ تھا، صنعت تھے ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن ان کا اعزاز و اکرام نہیں تھا. انہیں لوگوں کے لیے ماڈل بنا کر پیش نہیں کیا جا رہا تھا، انہیں خواتین اور عورتوں کے لیے اسوہ بنا کر پیش نہیں کیا جا رہا تھا. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ شاید اس میں آپ کو مبالغہ محسوس ہو، لیکن اگر آپ جائزہ لیں گے، دل کے اوٹ میں پہاڑ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان کا اعزاز، اکرام، ان کی توقیر، ان کو بہت باعزت ناموں سے یاد کرنا، اور ان کا اس طریقے کی ان کی تشہیر کے جس سے کہ نوجوان بچیوں کے لیے گویا کہ وہ اسوہ بن جائیں. اور اس کے لیے ذرا یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. آپ نے فرمایا اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز له العرش. ایک دوسری روایت ہے من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز له العرش. جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے یا کوئی شخص اگر کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے کہ اسے تقویت پہنچائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں اور اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے اللہ کے غضب کی وجہ سے. یہ ہے مودح الفاسق کا معاملہ جو محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں. اب آپ فرمائیے کہ یہ تمام بیگمات اور جو کچھ بھی ہے بہرحال فاسقات کی تعریف میں تو آئیں گی، شریعت کی حدود اور قیود سے بالکل دور، کوسوں دور، ان کا کوئی تعلق جو ہے شریعت کے ساتھ نہیں. اب ان کی یہ تشہیر، ان کی یہ تقویت، بلکہ یہ کہ برا نہ مانے، واقعہ یہ کہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ دیدار میں نمائی و پرہیز نہیں کنی، بازار خیش و آتش ماں تیز نہیں کنی. یہ بازار خیش و آتش ماں تیز نہیں کنی. کہا جا رہا ہے طنزیہ انداز میں کہ تم مجھے اپنی جھلک دکھاتی بھی ہو اور پھر دور بھی رہتی ہو، پرہیز کرتی ہو، تو گویا کہ میری آتش شوق کو بھڑکانا چاہتی ہو اور اپنا نرخ بڑھانا چاہتی ہو، اپنا ریٹ بڑھانا چاہتی ہو. بازار خیش و آتش ماں تیز نہیں کنی. واقعہ یہ کہ ہمارے اخبارات غور کریں، سوچیں، وہ ان کا بازار بڑھا رہے ہیں، ان کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کی وہ آتش جو ہے، آتش ہوس، اس کو گویا کہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. یہ دوسری بات تھی. اب تیسری بات کی طرف آئیے. یہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض فباؤوا بغضب علی غضب کے مصداق. اسکینڈل، جنسی اسکینڈل پوری دنیا بھر سے جمع کر کے وہ گند جمع کر کے اخبارات میں لایا جا رہا ہے. فلاں ابھی کل پرسوں ہی غالباً ایک خبر تھی، فلاں شہزادے کی اپنے اس ابتدائی عمر کے اندر فلاں عورت کے ساتھ معاشقہ تھا، وہ عورت اب بھی اسے دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے. اب یہ تصویریں دے دی گئی. کیا فائدہ ہوا؟ تم نے وہ جگہ ضائع کی ہے، قلم و کرتاس کا ضیاع ہے. یہ سب کچھ کس لیے؟ حاصل اس کا کیا ہے؟ یہ اسکینڈل، انڈین ایکٹریسز کے اسکینڈل، ان کے وہ پوشیدہ معاشرے، ان کی داستانیں لا کر سنائی جا رہی ہیں. اس پر ہلکے سے ہلکا تبصرہ وہ ہوگا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. وہ لوگ کہ جو فحاشی کا، فحش بات کا، بدی کا چرچا کرتے ہیں، اسے پھیلاتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اہل ایمان کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا، تم نہیں جانتے. تم انہیں بڑی ہی معصوم باتیں سمجھ رہے ہو، اخبار کی صرف سیل بڑھانے کے لیے، اور آتش ماں تیز نہیں کنی، نوجوانوں کے اندر وہ ان کی جنسی آتش کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہو تاکہ تمہارے کچھ پرچے مزید دکھ جائیں. سوچنے کی بات ہے، غور کی بات ہے. اس کے اوپر واقعہ یہ ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے آدمی، برائی پھیلتی چلی جاتی ہے، اس کے بارے میں کبھی بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا انسان کو موقع نہیں ملتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ضمیر کو بیدار کیا جائے، اس شعور کو بیدار کیا جائے.
اپیل کیا جائے. اس میں یہ کہا جا سکتا ہے اردو روزناموں کی طرف سے کہ آخر ہم ہی تو نہیں کر رہے. اس بازار میں اور بھی تو اس حمام میں بہت سے ننگے ہیں، آپ نے صرف ہم ہی کو کیوں ہدف بنا لیا؟ تو واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک جرائد کا تعلق ہے ان میں ہے بڑی فحاشی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ان کا حلقہ محدود ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ صرف اسی کے پاس جاتے ہیں جو ان کو خریدنا چاہتے ہیں، جو ان کے طالب بنتے ہیں. جبکہ ہمارے اردو روزنامے ان میں یہ فورس کیا جا رہا ہے. عام آدمی کی ضرورت اخبار ہے، اسے خبریں چاہیے، اسے خبروں پر تبصرے چاہیے، کمنٹس چاہیے ملکی حالات پر، کیا مشورے ہیں، ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں، قیمتی شے ہے. یہ ہے ہر شہری کی ضرورت، اور اس ضرورت کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اس کا استحصال ہے، بہت شدید استحصال ہے، وہ اس کا طالب نہیں ہے. میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی. آج صبح میجر محمد امین منہاج صاحب کا فون آیا اسلام آباد سے، انہوں نے اسے اور زیادہ کلیئرلی میرے سامنے رکھا کہ یہ بات آپ کہیے کہ ذرا یہ اردو روزنامے اپنے ان رنگین صفحات کو علیحدہ کر کے ان کی قیمت علیحدہ معین کر دیں اور بلیک اینڈ وائٹ میں خبروں والا حصہ علیحدہ کر دیں اور لوگوں کو چوائس دے دیں کہ وہ چاہے تو وہ دوسرا بھی خریدے، تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معاشرے میں اس دوسری چیز کی ڈیمانڈ کتنی. یہ تو زبردستی ہو رہی ہے، ٹھوسا جا رہا ہے، لوگوں کی ایک ضرورت کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. بدترین استحصال ہے یہ. انگریزی اخبارات بھی یہ کام کر رہے ہیں لیکن بہت کم. اگر آپ تقابل کریں گے تو اس طرح کے معاملات ان کے نہیں ہیں. باقی یہ کہ بعض چیزیں ان میں ان سے بھی آگے بڑھ کر شائع ہو جائیں گی، لیکن ایک مقدار کمیت کا معاملہ. دوسرے یہ کہ انگریزی اخبارات کا دائرہ ہمارے ہاں بہرحال کم ہے. متوسط طبقہ ہو اور جو ہمارا عوام کا طبقہ ہے وہ تو اردو اخبار پڑھتا ہے، یا سندھ میں سندھی اخبارات پڑھے جاتے ہیں، باقی پورے پاکستان میں اردو اخبارات پڑھے جاتے ہیں. انگریزی اخبار وہی طبقہ پڑھتا ہے جس کی کچھ معاشرت بھی ویسی ہی ہے، اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے مغربی تہذیب کو اختیار کیا ہے، ان کا رہن سہن، ان کی وضاحت، ان کی مجلسی اور تمدنی اور تہذیبی اقدار جو ہے بہت کچھ وہ ہو چکی ہے، لہذا وہاں ان سے کوئی مزید کسی برائی کا اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ جتنا یہ کہ اس ملک کی ایک عظیم اکثریت متوسط طبقہ اور جو ہمارے عوام کا طبقہ ہے، جو جن کی یہ ضرورت نہیں ہے، ان میں یہ طلب نہیں ہے، ان میں یہ طلب پیدا کی جا رہی ہے. ان کے اندر تو در حقیقت ان کی ہوس کو اور وہ نگاہ کی جو بدکاری کا جو بھی ان کے اندر داعیہ ہے اس کو تقویت دی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے اپنا پرچہ بیچنا اور اپنے اخبار کی اشاعت کو بڑھانا پیش نظر ہے. اسی طریقے سے پھر وہ عرض کروں گا فباؤ بغضب علی غضب، غضب پر غضب خریدا جا رہا ہے. یہ کب سے رواج شروع ہو گیا کہ ہفتے وار ایڈیشن پورے گویا کہ وہ ہفت روزہ پرچے ہیں، ان کو بھی زبردستی ٹھوسا جا رہا ہے. اگر یہ شائع کرنے علیحدہ شائع کیجیے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ہفتے وار جو ان کا ایڈیشن ہوتا ہے اس پر کسی ایک لیڈر کی تصویر اگر ہوگی جس کا انٹرویو اندر آئے گا تو لازماً کسی نہ کسی عورت کی انتہائی خوشنما تصویر جو ہے وہ بھی شامل ہوگی، اس کے سربراہ کروں. اور یہ کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو نہیں درکار. ہم اخبار پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں اخبار دیجیے، یہ آپ چھاپیے، شوق سے چھاپیے، لیکن جو خریدنا چاہے وہ خریدے. ڈیلی اخبار کا جز اس کو بنا دینا، یہ میں نے 3 لیول پر باتیں کی ہیں کہ ان تینوں کو سامنے رکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمارے اردو روزنامے جو ہے وہ بازی لے گئے ہیں. باقی جتنا بھی معاملہ ہے اپنے ان مضر اثرات کے اعتبار سے ان کا دائرہ اور ان کا جو نفوذ ہے وہ بہت زیادہ ہے، انگریزی اخبارات کے مقابلے میں بھی اور جرائد کے مقابلے میں بھی. ان میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہمارے 2 قومی اردو روزناموں میں سے کون اس میں آگے ہے. ایک اعتبار سے جنگ آگے ہے تو دوسرے اعتبار سے میرے نزدیک نوائے وقت زیادہ قابل ملامت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ نے یہ بات شروع کرنے والا تو وہ فوت ہو چکا. عنایت اللہ نے یہ کام شروع کیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اب فوت ہو چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس گندگی کا آغاز کرنے والا شخص وہ تھے، مشرق میں اس کو شروع کیا. ایک نیا پرچہ نکالا تھا، نئے پرچے کے لیے انہوں نے یہ نیا مرچ مسالہ جو ہے اس کو ضروری سمجھا اور اسی سے اشاعت بنائی تھی. لیکن اس کے بعد اس میں جنگ اور خاص طور پر جنگ لاہور جو ہے وہ سب سے بازی لے گئی. وہ تو اب یوں کہیے کہ پیس میکر بن چکا ہے.
اس نے اس معاشرے کے اندر، اس معاملے کے اندر سب سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اسوہ اور اپنے لیے گویا کہ ایک قابل تقلید اپنی حیثیت جو ہے وہ بنوا لی. اس اعتبار سے یقیناً جنگ آگے ہے. نوائے وقت کے بارے میں پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ مانے یا نہ مانے، مجبوراً انہیں کرنا پڑا. اس حد تک آگے بڑھنے میں یقیناً ان کی ایک جو اس وقت مقابلہ ہے آپس میں دو پرچوں کا اور جو مسابقت ہے اس کو بہت بڑا دخل حاصل ہے. لیکن ایک دوسرے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ نوائے وقت زیادہ قابل ملامت ہے، اس لیے کہ نوائے وقت نظریہ پاکستان کا آج تک علمبردار ہے اور نوائے وقت تحریک پاکستان کا نقیب تھا. یہ دو حیثیتیں اس کی جو ہیں وہ اس سے تو کچھ اور تقاضا بنتا ہے، اس کے کچھ اور تقاضے ہیں. اس لیے اس کا معاملہ جو ہے ہر شخص کا اپنی جگہ پر رکھ کر معاملہ کیا جائے گا. کون شخص کہاں کھڑا ہے؟ جنگ کے بارے میں سب کو معلوم ہے، وہ شروع سے ایک کاروباری پرچہ تھا. اس نے کوئی خاص اپنے نظریات معین نہیں کیے. اس کا اصول یہ تھا کہ جو خبر ہے وہ خبر لوگوں تک پہنچاؤ، کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، اور مزید یہ کہ جو شے بکتی ہو وہ لاؤ، جس شے کی ڈیمانڈ ہو وہ لاؤ. یہ ان کا اصول ہے، ڈکلیئرڈ اصول ہے. جو لوگ کھل کر یہ بات کرتے ہو ظاہر بات ہے ان سے اور کیا کہا جائے. لیکن یہ ہے کہ نوائے وقت کی ایک تاریخ ہے. نوائے وقت تحریک پاکستان کا نقیب تھا. میں نے بارہا کہا ہے کہ حصار ریلوے اسٹیشن کے اوپر کھڑے رہتے تھے ہم گاڑی کے انتظار میں کہ نوائے وقت آئے، اس کا بنڈل ہم وہیں سے لے لیں. ہم اور ہاکرس وغیرہ کے معاملے کے اوپر ہم اس کو ملتوی نہیں کرتے تھے اور بنڈل لے کر اور پھر شہر کے اندر ہم بھاگتے تھے پرچہ پہنچانے کے لیے. تو ہماری بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہمارا خون پسینہ بھی اپنے اس نو عمری کا شامل ہے. پھر یہ کہ یقیناً وہ نظریہ پاکستان کا علمبردار ہے. علامہ اقبال اور قائد اعظم کی جو بھی اقدار ہیں، ان کے نظریات ہیں، ان سب کا وہ نقیب ہے، علمبردار ہے. خاص طور پر یہ تو جو آج سے 40 سال پہلے کا پرچہ کہ کوئی صاحب نکال کر لے آئے تھے 3 نومبر 1949 کا، اس پر تو لکھا ہوا بیادگار حکیم الامت علامہ اقبال، یعنی قائد اعظم اور علامہ اقبال ان دونوں میں سے بھی زیادہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے نظریات کا علمبردار پرچہ تھا. اور علامہ اقبال کے نظریات کس کو معلوم نہیں، خاص طور پر پردے کے معاملے میں، مسئلہ زن کے معاملے میں ان کے اشعار جو ہیں اس قدر واضح ہیں کلم کلم. تو یقیناً نوائے وقت کا معاملہ اس اعتبار سے، میں نے وہ عبارت آپ کو پچھلی مرتبہ پڑھ کر سنائی تھی. اب وہ جو صورتحال اتنی بدلی ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی بقول جگر مراد آبادی، کہ یہ عبارت چھپ رہی ہے 3 نومبر 1949 کے پرچے میں. 11 محرم الحرام کا پرچہ ہے یہ، 1369 ہجری کا. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے تاریخی طور پر، گویا کہ ایک حجت ہے، برہان ہے نوائے وقت پر کہ کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں سانپ آ گھسے. موجودہ زمانہ بیداری کا زمانہ ہے. آپ کی طرح آپ کے گھر کی خواتین اور لڑکے لڑکیاں بھی حالات حاضرہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، مگر آپ اپنا اخبار گھر میں لے جاتے ہوئے اس طرح جھجکتے ہیں گویا کہ سانپ گھر میں آ گھسے گا. اس لیے کہ اس اخبار میں گندے، فحش اور مخرب الاخلاق اشتہار ہوتے ہیں، اور آپ نہیں چاہتے کہ یہ اشتہار آپ کے بچوں کی نظر سے گزرے. مگر اس کا یہ علاج تو نہیں کہ آپ انہیں اخبار کے مطالعے ہی سے محروم رکھیں. آپ ایسا اخبار پڑھیے جس میں کوئی فوج اشتہار کسی قیمت پر بھی نہ چھپ سکتا ہو. نوائے وقت ہی ایک ایسا اخبار ہے اور اسی وجہ سے ہی ہر شریف گھرانے میں پڑھا جاتا ہے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں سے کہاں نبی تفاوت رہے از کجاس تاب کجا، کہاں سے کہاں پہنچے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. آج ان الفاظ کا کوئی تصور کر سکتے ہیں آج کے نوائے وقت سے؟ تو میں اس لیے عرض کروں گا کہ اس اعتبار سے نوائے وقت کا معاملہ میرے نزدیک اہم تر ہے، اور ہماری جو بھی اپیل ہے، جو درخواست ہے، اس میں مقدم ہے معاملہ نوائے وقت کے ساتھ. البتہ یہ جو الفاظ میں نے 2 ابھی آپ کو سنائے، اپیل اور درخواست، پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی، اب پھر وضاحت کر رہا ہوں. ہم ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہے ہیں، ہماری کوئی دھمکی نہیں ہے، ہمارے طرف سے کوئی چیلنج نہ سمجھیے. ہم نے جو کچھ کر رہے ہیں درخواست کا خدا را اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں
خالص توبہ، رجوع کرو، پلٹو. قومی اخلاقیات کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں. آپ ہم سے جس طرح کہیں ہاتھ جوڑوا لیں، ہم ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاس حاضر ہونے کو تیار ہیں. کوئی دھمکی نہیں ہے، کوئی دھوس نہیں ہے. وہ کچھ اور تنظیمیں ہوتی ہیں جو توڑ پھوڑ بھی کرتی ہیں، وہ منوا بھی لیتی ہیں اپنی باتیں. MQM نے جو مطالبات منوائے کراچی میں جنگ کے دفتر پر دھاوا بول کر، وہ سب کے سامنے ہے. اگر ایسی ہی بہادری تھی تو وہ وہاں دکھائی گئی ہوتی. کسی زمانے میں یہاں نوائے وقت سے جو حملے ہوئے تھے اور اس کے بعد نوائے وقت کا جمعیت طلبہ کے معاملے کے اندر رخ بدلا، معلوم ہوا کہ دباؤ جو ہے وہ اسی قسم کا قبول کیا جاتا ہے. کیا خدا کا واسطہ کوئی شے نہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپیل کوئی شے نہیں؟ کیا اللہ کے احکام سنائے جا رہے ہیں ان میں کوئی بدل نہیں؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو پیش کیے جا رہے ہیں ان میں کوئی دلیل اور برہان کا پہلو نہیں؟ کہ اخبارات اور جرائد میں بے پردگی اور فحاشی کے بڑھتے ہوئے طوفان کے خلاف عوامی شعور اور اخبارات کے مالکان اور کارکنان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے جنگ اور نوائے وقت کے دفتر کے سامنے مظاہرے. تو یہ جو بھی کچھ ہے یہ صرف اس مقصد کے لیے اجتماعی شعور کو ہمیں بیدار کرنا ہے. وہ دیکھیں، اپنے حالات کو سمجھیں، کیا گرد و پیش میں ہو رہا ہے، اس پر اظہار رائے دیں. جو بھی اخلاقی دباؤ ڈال سکتا، جو شخص بھی ڈال سکتا، نجی گفتگویں کرے، جا کر بات کرے. اس کے لیے ایک اجتماعی شعور کو بیدار کرنا اور خود ان حضرات کے جو مالکان ہیں، جو مدیر ہیں، جو وہاں کے کارکن ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ بیچارے جو ان چیزوں کو گھروں گھروں تک پہنچا رہے ہیں، صبح کے وقت اپنی روزی کمانے کے لیے مشقت جھیل رہے ہیں، وہ اخبار فروش، وہ ہمارے ہاکر جو گھر کو پہنچاتے ہیں، گھروں پر اخبارات، وہ سب کے سب جن سے ہم اپیل کر رہے ہیں. اس لیے کہ ذہن میں رکھیے، یہاں سود کی حرمت کا بیان آتا ہے، وہاں یہ ہے کہ سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا سب اس جرم میں شریک ہے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہایت شدید وعید ہے. اسی طریقے سے شراب کا کشید کرنے والا، شراب کا بیچنے والا، پینا پلانا جو ہے وہ تو آگے کی بات ہے، اور شراب کی پیٹی، بوتلوں کی پیٹی اٹھا کر مزدوری کرنے والا، وہ بھی اس کے شریک گناہ کرنا. اسی طرح سمجھیے کہ اگر یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ اسلامی اقدار کا مذاق اڑایا جانا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی سری خلاف ورزی جو ہو رہی ہے، تو اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سب شریک ہے، مالک بھی، جو بھی وہاں کارکن ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، پھر جو بھی اس کو لے کر پہنچا رہا ہے. اس لیے ہماری اپیل جو ہے اخبار فروش یونین سے بھی ہے کہ وہ اپنا اخلاقی دباؤ ڈالے. ان کا دباؤ جو ہے اخلاقی دباؤ ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی توڑ پھوڑ شروع ہو جائے. کہیں کہ ہم اس گند کی پوٹ کو جو ہے اٹھا کر اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم تیار نہیں. ہم ڈیلی پرچہ جو ہے اس کو ڈیلی پرچے کی حیثیت سے دیجیے، ہم پہنچائیں گے. اس ضمن میں بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہم اگر دوسرے حضرات کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ پرسوں جو مظاہرہ ہونا ہے اس کے ضمن میں نے پچھلی مرتبہ بھی دعوت دی تھی، اگرچہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جو دوسری قسم کا ایجیٹیشن ہوا کرتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے دفعہ 144 لگ گئی ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم حکام سے رابطہ قائم کر کے دیکھیں گے تو اس کی جو خبر ہے وہ انشاءاللہ پرسوں کے اخبار میں آپ کو مل جائے گی کہ آیا وہ ہم مظاہرہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس وقت تک یہی سمجھیے کہ ہم وہ مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم نے دوسروں کو بھی جو دعوت دی ہے تو وہ کس لیے دی ہے، وہ اسی پرچے کے اندر آپ پڑھ لیں گے جو آپ کو ملے گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں بشرطے کے. اب یہ شرط کیا ہے؟ بشرطے کے خاموش، پرامن اور نظم و ضبط کے پابند رہنے کا عہد کر لیں. یہ 3 شرطیں پوری کریں تو آئیے، ہماری دعوت ہے، تشریف لائیے، شریک ہو. اور اس کا ہم نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اس سے خود آپ کے ایمان کو جلا حاصل ہوگی اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح کا حوصلہ بڑھے گا. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ایمان اور عمل ان کا ایک 2 طرفہ تعلق ہے. ایمان سے عمل بڑھتا ہے، عمل سے ایمان بڑھتا ہے. نیک عمل کریں گے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. ایمان تو یقیناً عمل پر اثر انداز ہوگا، ایمان ہوگا، نیکی کی توفیق ملے گی، بدی سے انسان بچ جائے گا. لیکن جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قول بھی اثر انداز ہوتا ہے.
ایک باکردار شخص اگر سیرت و کردار کی ذرا سی بھی رمق کسی شخص میں ہے تو اگر وہ کسی کو خیر کی بات کہے گا تو فوراً اس کا ایک ریفلیکشن ہوگا اس کے اپنے مزاج کے اندر کہ وہ اپنے دامن کو بھی دیکھے گا، اور اس سے امید ہے کہ جب اس نے وہ بات کسی اور سے کہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ وہ اپنے معاملے کو بھی درست کرے۔ لہذا اس سے تقویت حاصل ہوگی، اور اس معاملے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ آپ شرکت کریں گے، وقت لگائیں گے، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس اجتماعی شعور اور اخبار کے مالکوں اور کارکنوں کے ضمیر کو بیدار کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے خود آپ کے اندر ایمان کو جلا حاصل ہوگی، آپ کے اپنے ضمیر کو تقویت حاصل ہوگی، آپ کے اندر خود اپنی اور اپنے اہل و عیال اپنے گھروں کے اندر بھی ان اقدار کو نافذ کرنے کے لیے ایک حوصلہ ولولہ پیدا ہوگا۔ پھر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ میں نے جب سے سوچا اس کام کے بارے میں تو میں نے الحمدللہ کے پہلے یہ شرط پوری کی کہ میں نے ان حضرات سے گفتگو کی۔ میر خلیل الرحمان صاحب کو تو بہت عرصہ ہو گیا میں نے گفتگو کی تھی، جس زمانے میں میرے مضامین جنگ میں چھپ رہے تھے، اور واقعہ یہ کہ مجھے توجہ بھی کچھ لوگوں نے دلائی کہ تمہارے مضامین چھپتے ہیں، اور الہدا کے نام سے قرآن کے مضامین، اور اس پرچے میں چھپ رہے ہیں جس کا کردار یہ۔ تو میں نے خیر انہیں پہلے تو مطمئن کیا، اپنے آپ کو بھی اطمینان دلایا کہ اب کیا کریں، ہمیں آخر یہی ذرائع ابلاغ ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں خیر کو پہنچانا ہے، بند کیسے کر دیں۔ لیکن دل میں خلش میرے پیدا ہو گئی۔ میں نے پھر ان سے گفتگو کی، نجی گفتگو کی، اور میں نے ان سے کہا خدا کے لیے سوچیے علیحدگی میں، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ کر چکا ہوں، میں اور وہ اور تیسرا اللہ، اور کوئی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کے سامنے ہو، ان کو کوئی اپنی اس میں توہین محسوس ہو۔ توجہ دلائی کہ آپ ایک بہت بڑے اسٹیٹ کے مالک بن چکے ہیں، دولت کے انبار لگ چکے ہیں، اب اور کیا حوث باقی رہ گئی، کس چیز کی کمی آپ کے ہاں رہ گئی؟ کئی نسلیں آپ کی کھائیں بیٹھ کر اگر آپ کام بھی آج بند کر دیں، خدا کے لیے سوچئے، اور اب عمر بھی ہے، اس کا تقاضا ہے، موت جو ہے سر کے اوپر، اس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو کچھ لاہور کا جنگ کر رہا ہے، آپ سوچئے کہ اس کا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دیں گے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا، تاثر تھا ویر صاحب کے چہرے پر، انہوں نے اس کا اثر قبول کیا تھا، کم سے کم وقتی طور پر، اور انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا، شکیل سے بھی بات کروں گا۔ اس کے بعد میں منتظر رہا، کوئی اثر جب نظر نہیں آیا تو آخر کار کہنے درویش بر جانے درویش، میں تو یہی کر سکتا تھا کہ میں نے پھر اپنا وہ جو بھی مضمون نگاری کا ایک تعلق تھا وہ منقطع کر دیا، چاہے اس سے مجھے بھی نقصان ہوا، میرے کام کو بھی نقصان ہوا، لیکن اب کیا کریں، اس کے سوا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر وہی ہے وہ جو پرانی آپ کے یہاں کہاوت چلی آ رہی کہ یہ کیجئے ورنہ کیا، ورنہ اسی طرح پہ کام کریں گے۔ جب اسی طرح پہ کام کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی بات کا پھر کوئی اثر نہیں رہتا۔ تو ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا۔ اسی طریقے سے میں نے اس سے پہلے ملاقات کی مجید نظامی صاحب سے، یہ ساری باتیں جو اس وقت آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، لا رؤوس الاشہاد کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں ان سے میں نے عرض کی، وہ میں انہیں بھی اپنا بزرگ سمجھتا ہوں۔ حمید نظامی صاحب کی تو بہت ہی عزت میرے دل میں ہے، اگرچہ میں روایتی طور پر اس قسم کے اجتماعات میں شریک نہیں ہوتا، میں اس طرح کا نہ وقت میرے پاس فارغ ہے، میں لگا رہا ہوں اپنے ہی ایک کام میں، یوم حمید نظامی جو منایا جاتا رہا ہے، نہ میری وہ حیثیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دانشوروں کا اجتماع ہوتا ہے، لیکن میرے دل میں ان کی بڑی عظمت ہے، میں عرض کر چکا ہوں نوائے وقت کے ساتھ میرا کب سے اور کیسا تعلق ہے۔ پھر یہ کہ حمید نظامی صاحب میں نے عرض کیا تھا، ان سے بھی کہا، پھر آپ سے بھی کہا، وہ ایک روایت تھی ہمارے ہاں جو چلی آ رہی تھی، وہ الہلال اور البلاغ اور قوم ریڈ اور زمیندار، اور پھر جو ہے مولانا مودودی کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک صحافی قرار دیا، ملک نصر اللہ خان عزیز وہ بھی ایک صحافی تھے جماعت اسلامی کے، نہ معلوم کتنے لوگ رہے اس میدان میں کہ جنہوں نے کچھ اس کو ایک مشن سمجھا، اس کو کاروبار نہیں سمجھا۔ اب میں سمجھتا ہوں زمانہ بدل چکا ہے، ہر چیز جو ہے ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے، لیکن یہ کہ ہر شے کے اندر کوئی حدود اور قیود تو ہے، ہمارے لیے ہمارے دین کی کچھ پابندیاں تو ہیں، کاروبار کیجیے لیکن اس کے اندر حدود کے اندر تو رہیے۔ اس میں اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عملی تجویز کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دم یہ معاملہ نہیں ہو سکتا عملی حیثیت سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ خواتین کی تصاویر سوائے خبروں کے، کیونکہ خبر ہے اس میں کوئی خاتون اس سے متعلق ہے اور وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے، عورت کی تصویر پرچوں میں نہ شائع کی۔
یہ ایک کنکریٹ مثال ہے، کنکریٹ ایک بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اب قتل ناممکن العمل نہیں ہے. اب خبروں کے اندر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر اگر کوئی کہیں ہو بھی تو اس کے اندر وہ ساری مذرتیں جو ہے جو کہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ نہیں آتی. اب کوئی خبر متعلق ہے مارگریٹ تھیچر کے ساتھ ان کی تصویر آ رہی ہو اور وہ ظاہر بات ہے بلیک اینڈ وائٹ میں بوڑھی خاتون ہے، یا اور بھی ہمارے ہاں بھی اگر بے نظیر صاحبہ کی کوئی فوٹو ہو، وہ بھی اب سطر اور حجاب کے پورا معاملہ، حجاب چہرے کا نہیں ہے لیکن سطر جو ہے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانک کر رکھتی ہے، ٹھیک ہے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر آ جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ رنگین معاملہ جو ہے اور خاص طور پر خواتین کی رنگین تصاویر، اس کو اللہ انہیں توفیق دے تو وہ اس کو بیک قلم موقوف کرے، ختم کرے. اور جب تک اس طرح کا کوئی محسوس تبدیلی کا معاملہ نہیں ہوگا اور کوئی پیش قدمی کرے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ دوسرے کو بھی لازماً اس کو اختیار کرنا پڑے، اس لیے کہ پھر سارا عوامی دباؤ جو ہے وہ اسی پر ہو جائے. تو جو پیش قدمی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ملے گا. خیر میں سبقت کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو پھر باقی دوسرے لوگ بھی اگر آئیں گے تو ان کی جو نیکی ہوگی اس میں سے بھی انہیں مستقل طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے حصہ عطا فرماتا رہے گا. دوسرا یہ کہ رنگینی کا معاملہ بالکل ختم کیا جائے، اس لیے کہ یہ معاملہ جو ہے معاشی بھی ہے. قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اخبار کی. اب نئی قیمت جو ہے اس کا اضافہ ہو جائے گا مزید. یہ جو ڈیوٹی لگی ہے نیوز پرنٹ پر، میں اس ڈیوٹی کے بارے میں کوئی مثبت یا منفی بات نہیں کہنا چاہتا. یہ ضرور ہے کہ یہ معاملہ ملکی معیشت سے متعلق ہے، بجٹ سے متعلق ہے، یہ میرا موضوع نہیں. البتہ یہ سب کو معلوم ہے کہ اس کی بلیک ہوتی تھی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور اس معاملے میں دوسری بات یہ کہ یہ ایک لیور ہے حکومت کے پاس اخبارات کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے. اس کا پرمٹ جو ہے چونکہ وہ بازاروں میں بلیک بھی ہوتی ہے، پیسے اس سے کمانے کے دوسرے طریقے بھی ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں. کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اس سے قطع نظر، یہ سب مانتے ہیں کہ ہوتا ہے، بالفعل ہوتا ہے. بعض لوگوں نے تو اسی کو دھندا بنایا ہوا ہے. پرچہ صرف نام کو چھپتا ہے دکھانے کے لیے، لیکن یہ کہ کچھ سرکار دربار میں رسائی سے اشتہارات بھی لیے جا رہے ہیں اور جو اور نیوز پرنٹ کا کوٹا ہے اس کا بلیک ہو رہی ہے اور اللہ تللے ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی سد باب ہوتا ہے. اور نمبر دو یہ کہ یہ جو حکومت کے ہاتھ میں ایک لیور آتا ہے، ایک تو ہے اشتہارات کا لیور، ایک اضافی یہ ہے نیوز پرنٹ کوٹا کا. یہ دونوں چیزیں ختم ہوتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اخبارات کو اسے ویلکم کرنا چاہیے اور اس سے جو قیمت کا اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اس قیمت کو پیچھے لے جائیں. یہ جو اضافی چیزیں خامخواہ مخرب اخلاق اور شریعت اور دین کے منافی چیزیں جو شامل کر رکھی ہیں ان کو نکال دو. یہی قیمت ہے، اسی پر لوگ اپنے اخبارات لیں گے اور پڑھیں گے. اس معاملے میں ایک دو اعتراضات بھی ہیں جن کا میں اختصار کے ساتھ جواب دے دینا چاہتا ہوں. ایک گفتگو میں بھی یہ بات آئی تھی کہ کیا دوسرے منکرات ختم ہو گئے کہ بس صرف یہی منکر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے ضمن میں پہلی بات تو یہ کہ یہ بات تو کہی جائے گی کسی بھی منکر کے خلاف آپ بات کریں گے تو جواب یہی آئے گا. سارے تو ایک دم ختم نہیں ہو سکتے لا محالہ، اور اگر خاتمے کا کوئی امکان ہے تو وہ اسی وقت جب کہ ایک انقلاب آ جائے اور پھر سب کی جو ہے وہ سد باب ہو جائے. وہ ایک لمبا پروسیس ہے. جب تک وہ نہیں آتا اس کا مطلب یہ کسی منکر کو ہم نہ چھیڑیں. کسی کے بارے میں بات کریں گے جواب وہ یہی دے گا کہ بس میں ہی اکیلا رہ گیا وہ منکر، باقی سارے منکرات ختم ہو گئے کہ جو آج آپ ہمارے خلاف جو ہے یہ باتیں کرنے کے لیے آ گئے. تو ظاہر بات ہے عملی شکل یہی ہے. ایک طرف اس انقلاب کے لیے جو ہے کوشش ہو، تیاری ہو، اس کے جو شرائط ہے، پری ریکویزٹس ہے، اس کے لوازم ہے پورے کرنے کے لیے لگے رہے. لیکن اس پر ہر شے کو ملتوی کر دینا صحیح نہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. جنہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر کے اپنے قوم کی اخلاقی، سماجی، تعلیمی اس طرح کی اصلاح کا کام کیا اور پوری زندگی کھپا دی. ایک سروینٹس آف دی انڈیا سوسائٹی بنی تھی. آپ اندازہ کیجئے یہ ان لوگوں پر مشتمل تھی جنہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے لیکن سوائے ٹیچنگ پروفیشن کے کوئی اور پروفیشن اختیار نہیں کریں گے. نمبر ایک. نمبر دو، ملازمت بھی سرکاری کالجوں میں یا یونیورسٹیوں میں نہیں لیں گے بلکہ صرف قومی اداروں کے اندر کریں گے. نمبر تین، تنخواہ بھی ساری عمر 75 روپے ماہانہ سے زیادہ نہیں دیں گے. پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا میں بہت ہی ممنون ہوں.
انہوں نے مجھے بتایا، مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ اسی لاہور شہر میں یہ دیال سنگھ کالج کے مہاتما ہنس راج ایک پرنسپل ہوتے تھے. وہ پرنسپل اور ان کی اہلیہ وہ بھی یہاں پروفیسر تھی. دونوں 75 روپے ماہانہ تنخواہ، 75 جمع 75 150 روپے ماہانہ تنخواہ لیتے تھے. اور ہنس راج صاحب، مہاتما ہنس راج، ان کا ڈرائنگ روم جو ہے اس میں 2 چٹائیاں تھیں اور ایک جو منیمی قسم کا ڈیسک ہوا کرتا تھا منیموں کے پاس ہندوؤں کی دکانوں پر، وہ نیچے بیٹھ کر لکھنے والا ڈیسک. ایک چٹائی پر خود بیٹھتے تھے، سامنے ڈیسک، اور بڑے سے بڑا وزٹر جو آتا تھا وہ دوسری چٹائی پر بیٹھتا تھا. اور اس 150 روپے میں سے بھی وہ میاں بیوی اپنا خرچہ چلانے کے ساتھ بہت سے طلباء کو وظیفے دیتے تھے. یہ ایک جوڑا ہے یہ سروینٹس آف انڈیا سوسائٹی. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہوا کہ سب کو صرف ایک ہی میدان نظر آیا اور وہ سیاست. حکومت آ جائے گی تو سب ٹھیک کر دیں گے، اور وہ نہ حکومت آ رہی ہے نہ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، اور ہم روز بروز گندگیوں کے اندر نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے اور نیچے اترتے چلے جا رہے ہیں، پستی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اور میں آپ سے اپنی مثال تو یہ رکھ سکتا ہوں. اگرچہ میں نے انقلاب کا نام بھی لیا ہے، اگرچہ میں کوشش میں ہوں کہ ایک ایسی جمعیت تیار ہو، لیکن میں نے کسی کام کو اس کے اوپر ملتوی نہیں کیا. جہاں میری اصل جدوجہد قرآن مجید کے فکر کو اور اس کی دعوت کو عام کرنے پر ہے، وہاں ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے 15 سال سے زائد ہو گئے اب کہ میں وہ شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر ایک اصلاحی عمل، خالص سماجی معاملہ ہے کہ یہ جو شادی بیاہ کی ہم نے اتنی تقریبات کا ایک انبار اپنے سروں کے اوپر لاد لیا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، انہیں رشتے نہیں مل رہے، ہاتھ پیلے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جن چیزوں کو سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ لازمی ہے وہ پورے کرنے کے لیے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب نہ نامن تیل ہو نہ راجا لاتے. تو زبانی کلامی بات نہیں، اس کے لیے عملی مثالیں بھی رکھی اور ایک تحریک چلائی ہے. اسی اعتبار سے سمجھیے کہ ہمیں مختلف میدانوں میں یہ کام کرنے چاہیے. کوئی فرض کیجئے ادارہ اسی کام کو لے کر اٹھے سگریٹ نوشی بند کرو، تو کرے چاہیے. کوئی ہو کہ جو اور اس طرح کی رشوت کے خلاف، سماجی برائیوں کے خلاف. پھر یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دوسرے جو بڑے بڑے منکر ہیں ان کا واقعتاً دار و مدار اس پر ہے کہ انقلاب آئے، حکومت بدلے، تب اس کا سدباب ہو سکتا ہے. یقیناً سب سے بڑا منکر سود ہے، لیکن سود تو نہیں بدلا جا سکتا. میری کوشش سے، آپ کی کوشش سے، عوامی کوشش سے نہیں، وہ تو حکومت بدلے گی. اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. یا وہ انتخابی طریقے سے جو حضرات سمجھتے ہیں کہ بدلی جا سکتی ہے وہ اس پر کام کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی در حقیقت وہ مؤثر طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد، ایک ٹوٹل ریولوشن درکار ہے. تو بعض منکرات تو وہ ہیں کہ جو اس کے بغیر ان کے اوپر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے مثلا ٹی وی کا معاملہ ہے. ٹی وی ہمارے ہاں پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، یہ حکومت کا ادارہ ہے. اس میں کوئی تبدیلی آئے گی تو حکومت کی سطح پر تبدیلی آئے گی تو آئے گی. اب اس کے لیے یا تو حکومت کے خلاف اجیٹیشن لے کر اٹھیے، وہ تو پھر وہی انقلابی عمل کا مسئلہ ہو جائے گا جس میں ہمارے اپنے معیارات ہیں، تصورات ہیں. اس وقت کی پالیٹکس میں ہم اپنے آپ کو انٹینگل نہیں کرنا چاہتے. یہ پاور پالیٹکس جو ہے اس سے ہم اپنا بالکل جداگانہ تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں، نہ کسی کے خلاف نہ کسی کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس میدان میں بھی اب اخبارات کا معاملہ یہ پبلک کی شے ہے، پبلک کنزمپشن کی شے ہے. پبلک کی ضرورت ہے کہ جس کو پورا کرنا ہے، اور پبلک کا اگر دباؤ ہو جائے گا، اخلاقی دباؤ، جو بھی جس کو کسی کے ساتھ تعلقات حاصل ہے وہ اس کو بروئے کار لائے. اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اصلاح کا معاملہ جو ہے ہو جائے گا. باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دوسرے منکرات بھی جو پبلک سے متعلق ہے ان کی طرف انشاءاللہ ہم جلدی رجوع کریں گے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بس ایک ہی معاملے کے اوپر جو ہے مسلسل بات کو چلاتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ دوسری جو سماجی برائیاں ہیں، مثلا اس وقت ہمارے یہاں بہت بڑی گندگی یہ سیور ریفل کے ذریعے سے ہو رہی ہے. جوئے کا اتنا بڑا کاروبار، اتنے بڑے بڑے اشتہارات. اب یہ ایک تو ہے حکومت کی سطح کے اوپر NDFC اور فلاں اور سود کے معاملات، لیکن یہ تو پبلک کا معاملہ ہے. پبلک 10 روپے کا اور انعام کا نام، جیسے سود کو نفع کہہ کر حلال کر لیا گیا تھا، ایسے ہی جوئے کو جو ہے انعام کے نام پر حلال کیا جا رہا ہے. ان تمام منکرات کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو، منظم ہو اور کچھ نہ کچھ کام کریں. ہندوؤں میں ایک مثال اور دینا چاہتا تھا. یہ بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑا انقلابی شخص تھا آروبندو گھوش. بنگالی تھا گھوش اور بڑا انقلابی تیز کمیونسٹ. لیکن ایک وقت میں آ کے اس کی کیفیت بدلی. اس نے کہا کہ یہ صرف ایک انقلاب اور معاشی انقلاب سے کوئی بات نہیں بنے گی،
جب تک کہ ذہنی، فکری اور اخلاقی انقلاب بھی نہ آئے۔ اس کے بعد اس نے آشرم بنایا پانڈیچیری میں جا کر، اور چشتی صاحب کی روایت یہ ہے واللہ عالم کہ 40 برس تک وہ شخص پھر اپنے آشرم سے باہر نہیں نکلا۔ جو بھی وہاں طلبہ آتے تھے ان کی تربیت، ان کی ذہنی تربیت، ان کو تیار کرنا، اس نے آشرم سے باہر قدم نہیں رکھا پورے 40 برس۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں کام کیے ہیں، تعمیری کام کیے ہیں، ذہنی، فکری، اخلاقی، سماجی۔ اسی کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے ہاں علامہ مشرقی مرحوم و مغفور، انہوں نے تحریک اٹھائی خاکسار تحریک، جوش اور بھلبلا جو تھا، پورا ہندوستان جو ہے وہ کانپ گیا تھا اس وقت، چپ راس کماری سے لے کے درا خیبر تک۔ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ بڑے بڑے نیشنلسٹ لیڈر جو سندھ کے اس وقت ہیں وہ سب کے سب خاکسار تھے۔ مجھے خود بتایا تھا تالپور صاحب جو ڈیفنس منسٹر رہے ہمارے، میر علی احمد تالپور، وہ خاکسار تھے۔ ایک اور صاحب جو اس وقت دستے راست ڈی ایم سید کے، حفیظ قریشی صاحب، بڑے سخت یعنی قوم پرست، انتہائی سخت۔ ان سے جب ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو میں حیران رہ گیا، میرے لیے اتنی باتیں واضح اس طریقے سے سننے کا وہ پہلا موقع تھا۔ حفیظ قریشی صاحب خاکسار تھے، اتنے بڑے پیمانے پر یہ خاکسار تحریک چلی، بڑے بڑے لوگ ہمارے خاکسار تحریک میں شامل تھے، لیکن ہمارا جوش تو ٹھنڈا پڑ گیا اور ہندوؤں کو ہم نے جگا دیا۔ یہ RSS جو ہے یہ در حقیقت اسی کا رد عمل تھا۔ اس کے بعد اکھاڑے بننے شروع ہوئے اور ورزش اور گتکا اور لاٹھی اور یہ اور وہ اور پہلوانی کرنی شروع کی گئی، وہ آج تک چل رہی ہے۔ 60 برس ہو گئے، وہ تحریک تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ سیاست میں انہوں نے دخل آج تک نہیں دیا، اب سوچ رہے ہیں کہ سیاست میں آئے کانگریس کے خلاف، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کانگریس نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، جبکہ وہ آئینی قوانین کے معاملے میں مسلمانوں کی ایجیٹیشن کا اثر قبول کر کے یہ طے کر دیا کہ کوئی عدالت مسلمانوں کے آئینی قوانین میں جو ہے دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے ان کے نزدیک اس راجیو گاندھی کی حکومت کا، اور اس کے خلاف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ بالفعل سیاست میں آئے اور چیلنج کریں کانگریس، ورنہ اب تک 60 برس تک وہ اس معاملے کے اندر علیحدہ بیٹھے۔ بہرحال یہ مثالیں میں دے رہا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ کام بھی کرنے کے ہوتے ہیں، صرف ایک کام سیاست ہی نہیں، اور بھی کام ہے دنیا میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہے وسیع کی راحت کے سوا۔ یہ اقتدار کا وصل جو ہے یہی شے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، جد و جہد کرے، نیشنل ریکنسٹرکشن، قوم کے اندر جو منکرات ہیں ان کا سد باب، سوشل ایونٹس کے لیے تحریکیں یہ بھی چلائی جانی چاہیے۔ نمبر 2 یہ میں درخواست کروں گا جو ہمارے معاشرے کے نمایاں اور معروف افراد ہیں جنہیں لوگ پہچانتے ہیں وہ ذرا آگے بڑھیں، اپنی جھجک ختم کریں۔ یہ نہیں عن المنکر کا کام ہے، وہ کام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے اتنی زوردار تبلیغ کی ہے اور ترغیب دلائی ہے، جو ہمارا مقصد وجود ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نمایاں افراد، جانے پہچانے لوگ، جن کی اگر تصویر بھی آئے گی تو لوگ جو ہے وہ ان کو پہچانیں گے کہ یہ کون صاحب ہیں جو یہاں کھڑے ہیں، اور وہ ان کا ایک اثر پڑے گا۔ اس اعتبار سے میں ان سے خصوصی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس کام میں شریک ہو اور رجسٹر کرائیں، اپنی ایک رائے جو ہے وہ لائیں لوگوں کے سامنے کہ ہماری رائے بھی اس کام کے حق میں ہے، اور اس سے یقیناً انہیں بہت بڑا اجر ملے گا، اس لیے کہ ان کا ایک مقام ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ احزاب میں حضور کے ازواج سے کہا گیا کہ تم نے ایک کام کرو گی تو دوہرا اجر، اور تم سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی تو دوہری سزا، اس لیے کہ تم تو امت کی مسلمان خواتین جو ہے ان کے لیے تم نمونہ بنو۔ اسی طریقے سے جو لوگ نمایاں ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جانے پہچانے ہیں، معروف ہیں، وہ اس میں پیش قدمی کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔